السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، سبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناپ سارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. لی واحد اضفی به حر الوباء الحاتمہ، اللہ رب المصطفى اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن، مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ مجمعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 19واں پارہ سورہ نمل اور آیت نمبر 15 فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. ایک پیغمبر، نبی اور رسول علیہ السلام اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی امت کو تعلیم دینی ہوتی ہے، تربیت کرنی ہوتی ہے. تو معلم کا علم
طالب علم سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ استاد، ٹیچر، سکھانے والا، ٹرینر، ایجوکیٹر، ظاہر بات ہے زیادہ پڑھا ہوا ہوگا تو آگے سکھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو بھی خاص علم عطا کیا، نبوت کا، رسالت کا، وحی کا، کتاب کا۔ کس شریعت کے پابند تھے؟ داؤد علیہ السلام پر زبور نام کی کتاب نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی تو کتاب تورات وہ بھی ان کے لیے شریعت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا علم، اسی طرح سے زرہ تیار کرنے کا علم، اپنے ٹائم کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے 24 گھنٹوں میں، اس کا علم، یعنی علم کے بغیر نہ سلطنت چل سکتی ہے، نہ علم کے بغیر گھر چل سکتا ہے۔ بات بات پر جس شخص کو ڈکٹیشن لینی پڑے وہ مزہ تو نہ آیا نا۔ تو علم ایسی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم کیا کہ ان کو علم عطا کیا۔ وقال الحمدللہ، اب جب علم ملا تو ان دونوں نے کہا سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ انہوں نے اس کو اپنا کمال نہیں کہا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اس اللہ کی تعریف دونوں باپ بیٹا نے کہا کہ جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں کے اوپر فضیلت عطا کی، سب بندوں پر نہیں، بہت سے، اس دور کے اندر جتنے بھی تھے ان میں فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان دونوں کو عطا کی۔ ورنہ ساری انسانیت میں، پوری کائنات میں جو فضیلت ملی ہے مخلوق میں، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ۔ فرمایا ووارث سلیمان داؤد، داؤد علیہ السلام کے وارث بنے سلیمان علیہ السلام۔ کس چیز کے وارث بنے؟ کیا مال جائیداد کے وارث بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انبیاء کا کوئی مال نہیں چھوڑتے، ان کا جو مال چھوڑا ہوا ہوتا ہے وہ سارا صدقہ ہوتا ہے، بیت المال میں جمع ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم ہوتی ہے، دین ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی جائیداد، مال، اسباب یہ وراثت مراد ہوتی تو داؤد علیہ السلام کا صرف ایک بیٹا سلیمان علیہ السلام تو نہیں تھا نا، اور بیٹے بھی تو تھے، تو باقی بیٹوں کو چھوڑ کر صرف سلیمان علیہ السلام کو کیوں وارث بنایا گیا؟ جبکہ باقیوں کا بھی تو وراثت میں حصہ بنتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام وارث بنے، جس کے اللہ اکبر نبوت اور رسالت کے، خلافت کے، امامت کے، یہ اس چیز کے وارث بنے، دین کے کام کے، شریعت کے وارث بنے۔ فرمایا وقالا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ سلیمان علیہ السلام، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا کہ ہمیں کیا کیا؟ پرندوں کی بولی سکھا دی۔ اب دیکھیں پرندے، ہمیں تو ان کی بولی سمجھ نہیں آتی، لیکن جو زولوجی کے ماہرین ہیں اور اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور کتنے کر چکے ہیں کہ پرندوں کی بھی اپنی بولی ہے۔ پرندہ جب غصے میں ہو، پرندہ ہی نہیں صرف کوئی جانور بھی ہو، غصے میں ہو تو اس کا بولنے کا انداز اور ہوتا ہے، غراتا ہے۔ چڑیا کے بچوں کو گھونسلے سے یا اس کے انڈے نکالیں تو وہ اڑ اڑ کر آتے، اس وقت اس کی جو چہچہاٹ کی آواز وہ اور ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کو خوراک کے لیے بلاتی ہے تو اس کا بولنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جب اپنے جوڑے کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی ہے چیڑی چیڑا کی تو اس وقت ان کے چہچہانے کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں تو وہ نظر آتے ہیں کہ بس اس کی چوں چوں ہے، لیکن ان سب پرندوں کی اپنی اپنی ایک لینگویج ہے، اپنی ان کی بولی ہے، جس کو اب ہمیں تمام چینوں والے ایک ہی شکل کے نظر آتے ہیں، ہمیں تمام بھینسیں ایک ہی شکل کی نظر آتی ہیں، لیکن جو بھینسوں کو پالنے والے ہیں وہ بھینس کی شکل دیکھ کر بتا دیں گے یہ ہمارے بھتیجے کی بھینس ہے اور یہ میری بھینس ہے، وہ شکلوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تو جو جس فیلڈ میں جاتا ہے پھر اس کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پرندوں کی بولیاں، اب صرف ایک پرندہ ہی نہیں ہے نا، پرندے بے شمار، چیل کا ایک اپنا انداز ہے، اللہ اکبر، اور اسی طرح سے باز، شکرا، عقاب، سب کا اپنا اپنا انداز، کبوتر، کوا،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، یعنی پرندوں کس طرح بولتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو سمجھنا اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے۔ اور معجزہ کہتے ہیں اسے ہے کہ جس کام سے مخلوق عاجز ہو اس کام کو کہتے ہیں معجزہ، اور وہ معجزہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ وہ خالق کائنات کا فعل ہوتا ہے۔ معجزہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوا کرتا ہے، معجزہ پیغمبر کی رسالت و نبوت کی صداقت کی دلیل ہوا کرتا ہے، نشانی ہوتی ہے، وہ ان کی عبادت کی دلیل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ اب یہ نبی اور رسول علیہ السلام عبادت کے مستحق ہو گئے، نہ ایسی بات نہیں، دکھاتے وہ اللہ کے راستے ہیں، وہ ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ان کی شناخت ہوتی ہے۔ تو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، یعنی جو بھی ایک سلطنت کے لیے اور نبوت اور رسالت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی عطا کر دی سلیمان علیہ السلام۔ یہ ایک بڑا انعام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر کیا، اور انہوں نے خود اس کا اقرار کیا ان ھذا لہو الفضل المبین، البتہ یہ اس رب کا بہت بڑا واضح فضل ہے، کرم ہے ہمارے اوپر۔ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دیکھو میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس اختیار ہے، پوری کائنات کا ایک ذرہ میرے کنٹرول کے اندر ہے، اس میں میرا کمال ہے، نہیں، یہ میرے رب کا کرم ہے، اس نے ہمیں یہ فضل عطا کیا۔ اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا تھا، ان میں کچھ چیزوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورۃ انبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 81، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا چلا دی، تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وہ ان کے حکم سے زمین پر چلتی تھی، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ایسی زمین کی طرف ان کو لے کر آتی جس میں برکتیں رہتی۔ ملک شام ان کا دارالحکومت تھا، شام سے لے کر یمن تک، چونکہ آگے ملکہ سبا کا ذکر آ رہا ہے تو یمن کے علاقے تک ان کی حکومت تھی، اور ادھر مصر وغیرہ، یعنی بڑی وسیع سلطنت تھی ان کی۔ داؤد علیہ السلام نے جہاد کیا، اس کے نتیجے میں سلطنت میں وسعت ہوئی، پھر سلیمان علیہ السلام نے بھی جہاد کیا، جہادی دستے گھوڑے لشکر تیار رہتے تھے ہر وقت، جس کا آگے تذکرہ بھی آئے گا، تو اس کی وجہ سے ان کی سلطنت میں بڑی وسعت پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سلطنت بھی وسیع دی، علم بھی دیا، اور سلطنت چلانے کا طریقہ بھی سمجھا دیا، اور برکتیں بھی خوب عطا دی۔ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے چلتی تھی زمین پر۔ اللہ اکبر، وہ ہوا کیسے چلتی تھی؟ اب ماڈرن مفسرین نے اس کی مختلف انداز کے ساتھ تشریح کی۔ جو معجزے کا انکار کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جی ہوا ان کے موافق چل پڑتی تھی، یعنی اگر کوئی شخص موٹر سائیکل پر جا رہا ہے مخالف سمت سے ہوا ہے تو اس کی رفتار ذرا کم ہوگی، اور اگر موافق ہوا ہو تو رفتار تیز ہو جائے گی۔ تو ان کے بحری بیڑے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، تو جہاں وہ جانے کا پروگرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ادھر کی ہوا چلا دیتے تاکہ بادبانی کشتیاں اور بحری جہاز وہ اس طرح ان کی سپیڈ تیز ہو جائے، اور جب واپسی ہوتی تو مخالف سمت چلا لی جاتی تاکہ وہ ان کو واپس اپنے علاقوں میں لے کر آ جائے۔ بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے آگے ایک دعا کی ہے کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ ہوائیں تو موافق مومن کافر سب کے لیے چل پڑتی ہیں، اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں نے ان کو خاص طور پر یہ انعام عطا کیا کہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، یہ تو ہر مومن کافر کے لیے چلتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام کا اعزاز کیا ہوا اس میں۔ اور پھر اسی طرح سے آج اللہ پر سمندروں میں اسی طرح سے ہوائیں، یعنی بعد مخالف بعد موافق چلتی رہتی ہیں۔ تو وہ سلطنت کے میرے بعد کسی کو ایسی نہ ملے تو اللہ اکبر، یہ تو بعد میں بھی کام ہو رہا ہے اسی طرح کا، تو پھر ان کی سلطنت کی خصوصیت تو نہ ہوئی۔ اب وہ ہوا کیسے چلتی تھی، کس طرح تھی؟ رب نے فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہر چیز کو جانتے ہیں کہ ہوا کیسے چلانی ہے، وہ کیسے اٹھا کر جائے گی۔ بعض لوگوں نے تفسیروں کے اندر ایسے ہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی اس بات کی، لوگوں نے بتا کہ ایک مربع میل کا قالین تھا سلیمان علیہ السلام کا،
اس پر وزیروں مشیروں سمیت بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے اور وہ اڑا کر لے جاتی. یہ قرآن حدیث میں بات نہیں ہے. اسی طرح سے ایک تخت بنایا ہوا تھا اور اتنا وسیع تخت تھا کہ اس تخت کو حکم دیتے تھے اور ہوا اس تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی. بات یہ ہے کہ وہ تخت اللہ آج جنگ و جٹ طیارے اور بڑے بڑے اللہ اکبر جنگی جہاز وہ B-52 طیارے جو اتنا بڑا ہیوی لوڈ اسلحے کا اٹھا کر جاتے ہیں, اس تخت سے بھی بڑے بڑے آج جو سائز بتایا جاتا ہے اس سے بھی بڑے بڑے آج وہ لے کر جا رہے ہیں. تو پھر وہ خصوصیت کے ساتھ جو سلمان علیہ السلام کو کہ اللہ ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ہو, تو یہ تو کافر مومن سب جہاز اڑائے پھر رہے ہیں. ان میں سلمان علیہ السلام کی خصوصیت پھر کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس ہوا کو چلایا, کس انداز سے ان کو لے کر گئے. اللہ اکبر, کیا تخت کی ضرورت تھی, قالین کی ضرورت تھی, یا ایسے ان کو اٹھا کر لے گئی اور کس طرح سے لے گئی؟ اللہ رب فرماتے ہیں وہ ہمارا کام ہے. مفسرین میں کوئی بھی نہ موقع پر موجود تھا, نہ اللہ اور اس کے رسول نے بات بتائی, نہ اس دور کی کوئی ویڈیو فلم ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ کیا طریقہ کار تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں دوسرے مقام پر فرمایا. 22واں پارہ ہے سورہ سبا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12, ولی سلیمان الریح غدوفها شہر. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا ایک صبح کے ٹائم میں سفر طے کرا دیتی تھی 1 مہینے کی راہ کا. ایک گھوڑا سوار مہینے تک گھوڑا دوڑاتا رہے, جتنا سفر طے کرے گا وہ صرف ایک صبح کے ٹائم میں ہوا اتنا سفر طے کرا دیتی. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, اور واپسی بھی اللہ اکبر جو اس کی تھی تو وہ واپسی وہ بھی اللہ اکبر ایک شام میں واپسی, وہ بھی 1 مہینے کے راستے کو ایک شام کے مختصر ٹائم کے اندر وہ کراس کر کے لے کر آ جاتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے. اللہ اکبر, اور فرمایا یہ ہم نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا, اور وہ کس طرح سے ان کو لے کر جانا ہے, ہوا کس طرح قابو آئے گی. اللہ رب العزت نے اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا کہ وہ چلتی تھی اس کے حکم سے. نوح علیہ السلام کے دور میں پانی کا سیلاب آیا, بارشیں ہوئی, پانی زمین سے ابلا. اس پانی نے کشتی والوں کو چھوڑ کر باقی سب کو غرق کر دیا, لیکن وہ پانی نوح علیہ السلام کے تابع نہیں تھا. آگ کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا, اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا, اللہ کا معجزہ تھا, لیکن آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے تابع نہیں کیا. ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 راتیں 8 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز ہوا چلائی, جو ان کو پٹخا کر پھڑکا کے رکھ دیا. اس ہوا نے ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں رکھا. اللہ رب العزت نے یہ عذاب بھیجا, لیکن اس ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کے تابع نہیں کیا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ اکبر تسبیح کرتے تھے, پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے, موافقت کرتے, لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پہاڑ اور پرندے ان کے تابع کر دیے. یہ نہیں ہے. یہ سلیمان علیہ السلام کا وصف اللہ تعالیٰ خاص طور پر بیان کر رہے ہیں, میں نے ہوا ان کے فرما بردار کر دی. وہ ان کے آرڈر سے چلتی تھی. کس کا آرڈر تھا؟ اصل اللہ تعالیٰ کا آرڈر تھا. اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے اللہ اکبر ان کو وہ لے جاتی. 1 مہینے کا سفر ایک صبح میں طے کرا دیتی, 1 مہینے کا سفر ایک شام میں طے کرا دیتی. تو یہ ایک خصوصیت کے ساتھ یہ نعمت نہیں ہے. کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انبیاء کے اندر 82 نمبر ہے, وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, اور شیاطین میں سے بھی کچھ ان کے تابع کر دیے. شیاطین انسانوں میں بھی ہیں, جنات میں سے بھی ہیں, لیکن جو کام ان کا آگے باقی صورتوں کے اندر بیان ہوا ہے وہ کام انسانوں کے بس سے باہر ہے. اس وجہ سے یہاں پر کیا ہے کہ شیاطین سے مراد جنات ہیں. تو وہ جن جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جنات میں, اب مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں. مومن جن جو ہیں وہ تو ویسے فرما بردار ہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی, لیکن جو کافر جن ہیں, سرکش جن ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کا فرما بردار بنا دیا.
وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وہ شیاطین جنات ان کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے، غوطے لگا کر اندر سے سمندر کے اندر جو معدنیات ہیں، سمندر کی جو قیمتی چیزیں ہیں، اللہ اکبر، وہ لے کر آتے، جو ضروریات ہوتی تھیں، اللہ اکبر، سمندروں میں غوطے لگاتے لے کر آتے، جتنا اللہ رب العزت نے انعام کر دیا۔ پھر فرمایا صرف یہی غوطے نہیں لگاتے تھے، بلکہ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ یہ صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزہ بتایا ہے، بنگالی بابے کے لیے نہیں بتایا کہ اس کے بھی تابع ہیں جنات۔ یہ باجی اللہ والے، یہ عامر سیاہ کو، یہ فلاں بابا فلاں، یہ ان کے لیے نہیں کہا۔ انہوں نے بس تمغے سجا لیے، ان کے نام پر نقلی اور منسوب کر لیا ان کو، یہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے تو ہمارے بھی تابع ہیں جی جنات۔ وہ جن تابع نہیں ہوتا 8ویں پارے میں، وہ جنات ان سے یاری دوستی لگا کر ان سے شرک کرواتے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کو یہ مغالطہ دیتے ہم تمہارے تابع، اصل میں ان شیطانوں نے ان کو اپنا تابع کیا ہوتا ہے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ انعام بتایا کہ شیاطین جنات ان کے لیے اور بھی بہت سے کام کرتے تھے، جن کاموں کا آگے تذکرہ کچھ آ بھی رہا ہے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، جنات قابو تھے، وہ تو بڑی شریر مخلوق ہے، وہ تو نقصان پہنچاتے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے تھے، وہ انسانوں میں رہ کر بھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، نہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو نقصان پہنچا سکتے تھے، نہ ان کے خلاف کچھ سازشیں کر سکتے تھے، نہ ہی وہ شرک پھیلا سکتے تھے، منسوب کیے گئے ان کی طرف جادو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹ ہے سارا، یہ کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا نہ سکھایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ فرقان حمید میں سورہ سبا کے اندر 22واں پارہ، وہ جنات اور کیا کام کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اسی آیت میں آگے فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو موم کر دیا تھا، لوہا پگھلانا، لوہے سے زرہ تیار کرنا، اسلحہ تیار کرنا، آئرن ایج، وہ ان کے دور سے ہوا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان کا وارث بنا کر لوہے والی صنعت بھی موجود ہے، اس کے باوجود اضافی طور پر اللہ نے ایک اور نعمت عطا کی، وہ کیا؟ وَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اللہ تعالیٰ نے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ تو یمن کے علاقے سے تانبے کا چشمہ نکلا، اور اللہ اکبر، وہ تانبا اتنا وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب چشمہ ظاہر بات ہے کہ وہ 1 لیٹر پانی دے کر تو نہیں بند ہو جاتا، وہ تو مسلسل چل رہا، تو تانبے کا چشمہ زمین سے ابال دیا۔ اب وہ تانبے سے جو مصنوعات، برتن ہیں، اسلحہ ہے، اسی طرح سے اللہ بڑے بڑے لگن اور دیگیں جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اسی طرح سے اسلحہ تیار کرنا اور ان چیزوں کو دوسرے ملکوں میں سپلائی کرنا، تجارت کرنا ان کے ذریعے سے اللہ نے یہ بھی نعمت عطا کی، لوہے کی صنعت بھی ہے اور تانبے کی صنعت بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کچھ ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے رب کے آرڈر سے اس کے سامنے کام میں لگے ہوتے تھے۔ جنات پہلے شیاطین کہا، اس کا مطلب ہے جو سرکش تھے، کافر تھے، مومن نہیں تھے، وہ بھی تابع کیے، اور یہاں پر جن کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کچھ مومن جن بھی ان کے تابع تھے، اور وہ جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، اور جنات کیا کرتے تھے؟ وہ بھی سلیمان علیہ السلام کا آرڈر مانتے تھے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے؟ کس کے حکم سے؟ بِإِذْنِ رَبِّ، اس کے رب کے حکم سے۔ اب ماڈرن مفسرین کو یہاں پر بڑی تفسیر میں بڑی ایک الجھن سی ہوئی، انہوں نے اس کی تعویلیں کی کہ جناب جن سے مراد دیہاتی لوگ ہیں، شہر والے نازنین لوگ ہوتے ہیں، وہ مشقت والے کام نہیں کر سکتے، مشقت والے کام جو ہیں وہ دیہات کے لوگ آ کر کرتے ہیں، تو ان دیہات کے لوگوں کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کہا، یہ بات بھی جھوٹ ہے۔ قرآن میں سورہ الرحمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ، آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ دونوں کی تخلیق میں بنیادی فرق ہے۔ تو کیا جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ مزدور، وہ کاریگر، وہ مستری، وہ لیبر طبقہ، اللہ اکبر، کیا وہ آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے؟
اور شہر والے مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ قرآن خود ان کی بنیادی تخلیق کا فرق واضح کرتا ہے۔ تو قوم جن، اللہ اکبر، جو نظر نہیں آتی اور شکلیں تبدیل کرنے کا ان کو صلاحیت دی گئی ہے، اور وہ ان کی تخلیق آگ سے ہے، ان کی خوراک بھی کچھ اور ہے۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ اللہ جو مجھے حکومت دے میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو وہ تو مومن یا کافر کوئی بھی دیہات سے مزدوروں کو لے کر آتا ہے، اور اب تک جتنی بڑی بڑی بلند و بالا بلڈنگیں، پلازے، ٹاور کھڑے کیے تو ان میں لیبر طبقہ کہاں سے آتا ہے؟ دیہاتوں سے تو آتا۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی کہ ان کے جنات تابع ہو گئے؟ یہ تو جن یہاں بھی اب موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور فرمایا کہ جنات ان کے فرما بردار تھے، اور رب کے آرڈر سے ان کے فرما برداری میں کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو بھی ہمارے حکم سے منہ موڑتا، تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا، کوئی سرکشی کرتا، میں آج کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھاتے۔ جیسے کوئی تڑ پڑ کرتا فوراً آگ کا شعلہ پیدا ہوتا اور اس کو نقصان دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات جی، آگ کا بنا ہوا جن اور آگ کا عذاب، آگ کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ انسان مٹی کا جو بنا ہوا ہے، اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو مٹی کا ڈھیلا کھینچ کر مارے، لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، دیکھتے نہیں کہ نیچے لوہا جس کو کاٹنا ہے، اوپر لوہے کی، اللہ اکبر، جو چھینی ہے وہ اس سے زیادہ مضبوط لوہے کی ہے، جو اس نچلے لوہے کو بھی کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تو لوہے میں بھی تو فرق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح آگ میں بھی فرق ہے۔ وہ بھی آگ ہے جو اللہ اکبر ویلڈنگ گیس کی برنر سے نکلتی ہے اور وہ لوہے کی موٹی چادر کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اور وہ بھی آگ ہے جو لکڑی کے اللہ اکبر شعلے یہ نکل رہے ہیں، یہ بھی آگ ہے۔ اس آگ میں فرق ہے، وہ زیادہ تیز ہے۔ اور ایٹم کی تابکاری، سورج سے نکلے ہوئے، اللہ اکبر، یہ جو آگ کی لمبی زبان، اللہ اکبر، کروڑوں ایٹم بموں جتنی تابکاری ایک شعلے کے اندر موجود ہے۔ یہ جو شمسی طوفان آتے ہیں، کتنا ہمارا نیٹ کا اور مواصلات کا نظام درم برہم ہو جاتا ہے، اسے بجلی کے مواصلات کا نظام بھی درم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا کی آگ ہے۔ تو آگ میں بھی فرق ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو آگ کا عذاب چکھاتے تھے۔ جو بھی جن کام سے انکار کرتا، ہٹ حرامی کرتا، اللہ اکبر، تو اس کو سزا فوراً شعلوں کی ملتی۔ ایک فرشتہ تیار ہوتا تھا آگ کا کوڑا لے کر، جو بھی اللہ اکبر ہینکی بینکی کرتا اس کو وہ کوڑا کھڑکا کر دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یعملون لہ، کیا کام کرتے تھے وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے؟ سات سمندر پار سے سنگدل محبوب آپ کے قدموں میں، ان کاموں کے لیے تھے وہ؟ نہ، یہ بدماشوں عیاشوں کا کام ہے۔ یہاں پر کیا کاموں کی اللہ اکبر تھوڑی سی فرض بتائی۔ یعملون لہ، وہ ان کے کام کرتے تھے، ما یشاء، جو وہ چاہتے۔ سلیمان علیہ السلام جو کام ان سے کروانا چاہتے وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ ان میں مثلا من محاریب، محاریب محراب کی جمع ہے۔ محراب الگ تھلگ ایک جگہ، مقتدی کھڑے ہونے کی علیحدہ جگہ، اور امام کے لیے محراب علیحدہ جگہ۔ محراب حرب سے ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ محراب میں کھڑا ہو کر جو شخص نماز پڑھتا ہے گویا شیطان سے اس کی جنگ ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے اس کی نماز کو خراب کرے۔ اسی انداز کے ساتھ یہ محراب کا لفظ علیحدہ حجرے کے لیے بھی ہے، کہ مریم السلام علیہ کو علیحدہ سے ایک محراب کے اندر جگہ دے دی گئی۔ زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح سے بڑے بڑے جنگی قلعے جو ہیں فوج کے لیے عمارتیں، ان کے لیے بھی محاریب کا لفظ استعمال کیا گیا عربی زبان میں۔ کیوں؟ وہ بھی حرب سے ہے نا، کہ جنگ کے لیے، یعنی جنگ کینٹ کا علاقہ، یعنی چھاؤنیاں، تو ان کے لیے بڑی بڑی بیرکیں بنائی جاتی ہیں جہاں پر فوج رہتی ہے، گودام ہوتے ہیں، اسلحہ رکھنے کے لیے علیحدہ ہے، وردیاں رکھنے کے لیے علیحدہ ہے، خوراک کے لیے علیحدہ ہے، ہر ایک چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ وہاں پر گودام بنائے جاتے ہیں۔ تو ان کی جو فوج تھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، اور وہ لشکر وہ آگے اللہ اکبر ہم پڑھیں گے انسانوں، جنات اور پرندوں پر مشتمل تھا، اللہ اکبر، اور ان کے لیے رہائش، ان کی خوراک، ان کا سامان، ان کی ضروریات، تو اس کے لیے جنات جو تھے وہ تعمیرات کرتے تھے، من محاریب
بڑی بڑی چھاؤنیاں بناتے تھے. وہ تماثیل، تمثیل سے ہے تمثیل ایک جیسی سیم چیز. اس سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین نے لیا ہے کہ اس سے وہ بڑی بڑی تصویریں بناتے تھے. بات یہ ہے کہ تورات کی شریعت کے اندر تصویر جاندار کی بنانا آج بھی حرام لکھا ہوا ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تصویریں بنائیں گے؟ ایک ایسا جہادی، اللہ اکبر، بادشاہ جو جہاد کرنے والا ہے، جو جہاد کے لیے کوئی موقع حاصل گنوانے کو تیار نہیں ہے، وہ بس صرف تصویریں بنا کر، سینریاں بنا کر دل خوش کرتا رہے گا؟ نہیں، تماثیل سے مراد اللہ اکبر جنگی نقشے، دشمنوں کے شہر، ان کی تصویریں کہ وہ شہر کہاں پر ہیں، اس تک جانے کا راستہ کون سا ہے، کمزور پوائنٹ کون سے ہیں. تو اس کے لیے وہ تمثیلیں وہ جو تیار کرتے تھے، وہ جنات ہی یہ کام کرتے تھے. وہ جاتے ریکی کر کے واپس آتے، آ کر بتاتے وہ اس طرح ہے، اور وہ نقشہ تیار کر کے بتاتے جناب یہ شہر ہے، یہ اس پر اس طرح حملہ کرنا ہے، ادھر سے ہم آ سکتے ہیں، ادھر سے جا سکتے ہیں، یہ ان کا کمزور پوائنٹ ہے، ادھر ان کا اسلحہ پڑا ہوا ہے، ادھر ان کی افرادی قوت ہے، ادھر ان کے اللہ اکبر یہ عام عوام رہتی ہے. وہ سارے نقشے، جنگ نقشے کے بغیر ہوتی نہیں. تو وہ چیزیں تیار کر کے یہ نقشے وہ لے کر آتے تھے. وجفان کل جواب، اللہ رب العزت فرماتے اتنے بڑے بڑے لگن آل تیار کرتے تھے وہ جنات کہ جس طرح کا بڑا حوض. حدیث کے ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک برتن تھا جس کا نام غرات، مسجد نبوی میں پڑا رہتا تھا، اصحاب صفہ کے پاس. دور بھی اسے کہا گیا، بہت بڑا پیالہ. حدیث میں ہے 4 آدمی اس کو اٹھاتے تھے، اتنا وزنی تھا، اتنا بڑا تھا، 4 آدمی. وہ لایا گیا سیدھا کر کے، اس کے اندر شوربہ اور روٹی کے ٹکڑے توڑ کر سرید تیار کی گئی. اب 4 آدمی جس ایک برتن تھال کو اٹھاتے ہیں، اس کے اندر ظاہر بات ہے کوئی 10 آدمی تو کھانا نہیں کھائیں گے نا، تقریباً 200-400 آدمی تو کھانا کھائے گا. تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور اپنی سائڈ سے، درمیان سے نہیں کھانا. کیوں؟ درمیان میں اللہ برکت نازل کرتا ہے. تو کھانے کا طریقہ بتایا. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایسا برتن تھا جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے. اب یہاں دیکھیں دیگ، ایک آدمی خالی دیگ اٹھا لیتا، خالی دیگ، اس خالی برتن کو 4 آدمی اٹھاتے، بھرے ہوئے کو نہیں، خالی کی بات ہو رہی ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام کا اتنا بڑا وسیع لشکر جو انسان، جنات اور پرندوں پر مشتمل ہے، اللہ اکبر، تو اس کے لیے اب 3 ٹائم کا کھانا ہے. تو برتن کو چھوٹے تو کام نہیں آ گیا، تو اس کے لیے بڑے بڑے تھال جس میں اللہ اکبر میں سے وہ کھانا کھائیں. تو وہ اتنے بڑے بڑے لگن، وہ جنات کی ڈیوٹی تھی کہ وہ تیار کرتے تھے پتھر سے یا تانبے سے یا لوہے سے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی وہ تیار کرتے، اور اتنے بڑے بڑے جو حوض ہو بہت بڑا، تاکہ وہ بیٹھ کر وہاں پر اس میں سے کھائیں. وقدور الراسیات، اور اتنی بڑی بڑی دیگیں پتھر کی یا تانبے کی کہ وہ جو ایک ہی جگہ گڑی رہتی تھی، یعنی اس دیگ کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. اتنی بڑی بڑی دیگیں جن میں کھانا پکنا ہے. ظاہر بات ہے پھر پکتا کیسے ہوگا؟ فوج کے لیے بندوبست کرنا ہے، لگن پتیلے، دیکھیں زلزلہ زدگان کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے الحمدللہ فلاح انسانیت والے بھائی جو ہیں وہ کھانا تیار کرتے ہیں ان متاثرین کے لیے. ان کے برتنوں کا صرف جائزہ جا کر لیا کریں، کتنے بڑے بڑے پتیلے، کتنے بڑے بڑے لگن، کتنے بڑے بڑے وہ کس طرح سے ان کو تیار، اور کتنی ٹیم لگی ہوتی ہے اس کو تیار کرنے، اور ایندھن آتا ہے، لکڑی کتنی ہے، ٹرکوں کے حساب سے. اللہ اکبر، کیوں؟ کھانا تیار کرنا، تو اس کے لیے انتظامات بند. تو سلیمان علیہ السلام کی فوج تو بہت وسیع تھی، تو اس کے لیے قدور الراسیات، اتنی بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ پر پڑی رہتی تھی، وہاں سے ہلائی نہیں جاتی تھی. بھائی یہیں پر کھانا تیار کرو، اس میں سے نکال کر بڑے بڑے لگنوں تھالوں کے اندر ڈالو اور ان کو بٹھا دو، یہ کھانا کھائے. اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آل داؤد عمل کرتے رہو نیکی کے اور شکر کرو اس رب کا. کتنی نعمتوں سے نوازا اللہ نے تمہیں. داؤد علیہ السلام کی بھی صفت تھی، رب کا شکر ادا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی بھی صفت تھی، آل داؤد میں سے ہے نا، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. وقیل قلیل من عبادی الشکور، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جن کو رب کی نعمتیں ملے اس کا شکر ادا کرے. ورنہ 4 پیسے زیادہ آ گئے نا، کاروبار اچھا ہو گیا، تنخواہ بڑھ گئی، سب سے پہلے داڑھی گئی، نماز گئی، اللہ اکبر، بیوی کا پردہ گیا، اب تو انداز ہی کچھ اور ہے.
ہم ناشکری کی طرف آتے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اللہ نے عطا کیا اور جھکتے چلے گئے. شاہی میں انہوں نے فقیری کا انداز اختیار کیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والیوں نے عرض کیا آپ راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں. کل ہی ہم نے حدیث پڑھی کہ رات کا قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، چلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں، جو اکیلے قیام اللیل کر رہے تھے تو مجھے کوئی سعادت مل جائے. وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کر دی. بھائی میں نے کہا 100 آیتیں پڑھ کے شاید رکوع کر لیں گے. آپ پڑھتے ہی گئے 2.5 پاروں جتنی سورہ بقرہ. پھر میں نے کہا چلو شاید سورہ بقرہ دونوں رکعتوں میں پڑھیں گے، لیکن وہ ایک ہی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کے بعد سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نساء شروع کر دی. اب سورہ نساء اتنی بڑی سورت، وہ پڑھتے گئے. پھر میں نے کہا چلو یہ مکمل کر کے رکوع کریں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء مکمل کرنے کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی. اس کو دیکھیں کتنی بڑی سورت ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا. وہ برا کام کیا تھا کہ میں نے کہا میں بیٹھ جاؤں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اب ظاہر بات ہے پیروں کی کیا حالت ہوگی. تو ازواج مطہرات عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیا، اب کیوں اتنا مشقت میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. فرمایا میرے رب نے میرے اوپر کرم کیا ہے تو میں اس کا اور زیادہ شکر ادا کروں گا، میں اور جھکتا چلا جاؤں. اللہ دے تو شکر اور زیادہ کرے، شکر کرے گا تو اللہ اور زیادہ دے گا، نہ شکری کرے گا تو پہلے والا بھی چھین لے گا. تو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام شکر گزار بندے تھے. فرمایا شکر کرنے والے بہت تھوڑے بندے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ نمل کے اندر وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر. جنود جند کی جمع ہے، جند لشکر کو کہتے ہیں. اب بذات خود لشکر کا لفظ بھی اتنا وسیع ہے کہ فوج سے بھی وسیع ہوتا ہے لفظ، یا بہت بڑی ایک فوج کے برابر. لیکن یہاں جنود ہے، بہت سے لشکر. اب دیکھیں نا، یہ آرمی ہے، یہ نیوی ہے، یہ ایئر فورس ہے، یہ پھر SSG ہے، پھر آگے یہ اس کی کتنے آگے قسمیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے بھی لشکر تھے بہت سے. کون کون سے؟ من الجن، جنات میں سے. جن بھی ان کے لشکر میں شامل تھے. والانس، انسان بھی ان کے لشکر میں شامل تھے. والطیر، اور پرندے بھی ان کے لشکر میں شامل تھے. ان پرندوں میں ایک کا تذکرہ اگلے جمعہ ہم پڑھیں گے، ہدہد پرندہ، وہ بھی ان کے لشکر میں شامل ہے. اور یہ نہیں کہ انسانوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے، مجمع عام ہے، ریلی جا رہی ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی قطار ترتیب نہیں ہے. نا ایسا نہیں تھا. فرمایا فہم یوزعون، ان سب کے گروپ بندیاں تھی. اب انسان الگ، جنات الگ، پرندے الگ. اب جس طرح کہ اب دیکھ لیں، اللہ اکبر، سب سے پہلے پلٹون ہے فوج کے اندر، پلٹون کے بعد اللہ اکبر رجمنٹ، یونٹ آتا ہے، یونٹ کے بعد رجمنٹ ہے، اس سے رجمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بٹالین ہے، بٹالین کے اوپر کور ہے. تو پورا اس کا ایک ڈسپلن ہے تاکہ ایک تقسیم ہو، پتہ ہو یہ کون سا. وہ جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، یعنی 23 مارچ کو جب پریڈ ہو تو وہ اسی حساب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے اللہ اکبر کہ یہ فلاں رجمنٹ ہے، فلاں یونٹ ہے، فلاں کور ہے، یہ فلاں. تو ان کے سربراہان آگے آگے ہوتے ہیں اور باقی سارے پیچھے ہوتے ہیں. تو ڈسپلن تھا. جنات ان کے آگے قسمیں، ان کے جو ذمہ داریاں، ان کی علیحدہ سے پلٹونیں، رجمنٹیں، یونٹیں اللہ اکبر اور کمپنیاں ان کی علیحدہ علیحدہ کھڑی ہوتی تھی. اور اسی طرح سے جنات کی علیحدہ، انسانوں کی علیحدہ اور پرندوں میں بھی علیحدہ. پاک فوج کے اندر ایک برگیڈ موجود ہے اللہ اکبر، ماؤنٹین برگیڈ. اس ماؤنٹین برگیڈ کے اندر خچر اور گھوڑے خاص طور پر رکھے گئے. خچر چونکہ پہاڑی علاقوں کے اندر جہاں انسان بمشکل پہنچتے ہیں وہاں پر خچر وزن اٹھا کر مشکل ترین دشوار گزار پہاڑوں پر یہ چڑھ جاتا ہے. تو ایک اللہ اکبر مارٹر توپ جو ہے اس کے 4 حصے کر کے ایک خچر کے اوپر ایک حصہ، دوسرے پر دوسرا، اس طرح سے 4 خچروں پر پوری مارٹر توپ آ جاتی ہے. اور ان کو لے کر جانے والے وہ پہاڑی علاقوں سے ہی بھرتی ہوتے.
اور ان خچروں کے بھی باقاعدہ رینک ہیں، جس طرح کے فوج میں یہ نائک ہے، یہ لانس نائک ہے، یہ حوالدار ہے، یہ حوالدار میجر ہے، یہ نائب صوبے دار ہے، یہ صوبے دار ہے، یہ صوبے دار میجر ہے، اس کے بعد اوپر سے سیکنڈ لیفٹیننٹ اور کیپٹن اور میجر اور اللہ اکبر، اسی طرح سے لیفٹیننٹ کرنل اور اس کے اوپر اللہ اکبر میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل اور پھر جنرل، اسی طرح ان میں بھی رینک رکھے ہوئے کہ یہ خچر جو ہے یہ سب سے زیادہ طاقت والا، حوصلے والا، مشقت میں کام کرنے والا، وزن اٹھانے والا، اس کا یہ رینک، اس کو اس کے حساب سے دانہ ملنا ہے، اس کے حساب سے اس کو ایک آدمی ملنا ہے جس نے اس کی مالش کرنی ہے، خرخرا لگانا ہے۔ زیادہ رینک والا تو اس کو 2 بندے ملے ہیں، اس سے کم والا اس کو 1 بندہ ملا ہے، تو وہ کام ہی صرف انہیں کا ہے۔ اٹک کے اندر ان کا مرکز موجود ہے، کیونکہ ہماری رجمنٹ کے ساتھ والی ان کی رجمنٹ تھی، تو اس لیے ہمیں سارا چیز دیکھنے کا موقع ملا۔ اب وہاں پر یہ ہے کہ پرندوں کے بھی اسی طرح سے لشکر تھے، اور ان میں بھی ڈسپلن تھا، بھیڑ نہیں تھی کہ ایک کو آواز دینی پڑے، اکٹھا کرنا پڑے، نہیں، باقاعدہ ایک ڈسپلن تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اتو، ایک موقع ایسا آیا جب وہ آئے علی واد النمل، سلمان علیہ السلام جہادی لشکر لے کر روانہ ہوئے، انسان، جنات، پرندوں کے لشکر ان کے ساتھ روانہ ہے، جہادی سفر کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک وادی آ گئی، جس وادی کو وادی نمل کہا گیا۔ دنیا کے کس حصے میں ہے، کس خطے میں ہے، ضرورت ہی نہیں اس کی چھان بین کرنے کی، کوئی بھی جگہ تھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ بہرحال چیونٹیاں وہاں پر بہت تھیں، اسی نمل کے لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام نمل ہے، جو 19ویں پارے میں۔ اب سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے ہیں، قالت نملت، نملتون کا لفظ جو ہے یہ مؤنث کا، اس کا مطلب ہے چیونٹیوں کی ایک ملکہ۔ قرآن نے 1435 سال پہلے ریسرچ بتایا، وحی کے ذریعے سے اللہ کے کلام یہ آیا کہ ان میں جو نظام چلتا ہے وہ عورت کی سربراہی میں چلتا ہے۔ انسانوں کے لیے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ فارس میں، ایران کے اندر وہاں پر ایک عورت کو حکمران بنایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے کاموں کا اختیار عورت کے سپرد کر دیا۔ اور دیکھ لیں ہمارے ملک میں بھی بنے کو کام پہ سدھرے ہیں، بگڑے ہی ہیں۔ اب وہاں پر کیا کیا؟ چیونٹیوں کے اندر یہ نظام، آج جو ریسرچ ہوئی تو پتا چلا واقعی چیونٹیوں میں ایک ملکہ ہوتی ہے۔ قرآن 1435 سال پہلے بتا رہا ہے، قالت نملہ، چیونٹیوں کی ملکہ کہنے لگی، یا ایھا النمل۔ اب دیکھیں چیونٹی اس کی بھی زبان ہے، اس کی بھی بولی ہے۔ آج ڈاکومنٹریز موجود ہیں اس کے اوپر، harunya.com پر چیونٹیوں کے حوالے سے اللہ مرکل آف آنٹ اس کے نام سے ایک ڈاکومنٹری موجود ہے۔ اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ چیونٹی باقاعدہ ان کا، یہ ہمیں تو نظر آتا ہے وہ سوراخ میں بل میں گھس گئی، اندر اس کے گودام ہیں، وہ ان گوداموں کے اندر لڑاکا چیونٹیاں علیحدہ ہیں، لڑاکا دستے ان کے علیحدہ ہیں، حفاظت کرنے والے وہ علیحدہ ہیں، اندر صفائیوں والے علیحدہ ہیں، جنہوں نے مردہ چیونٹیوں کی لاشوں کو باہر پھینک جانا ہے وہ علیحدہ ہیں، انڈوں کی حفاظت کرنے والی علیحدہ ہیں، ملکہ کے سیکورٹی گارڈ دستے جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ ان میں جو دانہ باہر سے لے کر آئی ہیں، اس دانے کو اگر انہوں نے اگر ایسے رکھ دیں وہ دانے نمی ملے، جب اس دانے کو وہ دانا جو ہے وہ اس میں سے کونپل نکل آئے گی، اگ آئے گا، وہ ان کے کام کا نہیں رہے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے چیونٹی کو بھی سینس دیا ہے، وہ جو بھی دانا باہر سے لے کر جاتی ہے، بیج لے کر جاتی ہے، اس کو جا کر 2 ٹکڑے کر کے گوداموں میں رکھتی ہے۔ جب 2 ٹکڑے کر دیں وہ پھر نہیں اگتا۔ یہ سائنس اللہ نے چیونٹی کو عطا کی۔ پھر چیونٹیاں جب باہر ملتی ہیں ایک دوسرے کو قطار بنا کر، دیکھیں پوری لائن بناتی ہیں، آ رہی ہیں، بڑی محنت مشقت کرنے والی، جب ایک دوسرے کو ملتی ہیں تو ان کے انٹینے ہیں لمبے، 1-2 بال ان کو اللہ رب العزت نے منہ کے اوپر بڑے باریک سے، ہمیں نظر نہیں آتے، وہ کیا کرتے ہیں ان انٹینوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر کے، تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کس قبیلے کی ہے، کس کام جا رہی ہے، اپنی ہے یا پرائی ہے، اگر دشمن ہے تو اس کو بھگا دینا، اپنے بل میں نہیں گھسنے دینا، اور اگر موافق ہے، دوست ہے تو اس کو آنے دینا۔ یہ کون سا پیغام لے کر آئی ہو، کیا میسج ہے، وہ سب کچھ وہاں پر وہ ایک دوسرے کو ان کی بھی بولی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا، چیونٹی کی بولی سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ۔ آج تک ہمارے پاس کوئی ایسی مشینری جدید ہے نا، وہ ایسی حکومت جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، آج تک کوئی چیونٹی کی بولی نہیں سمجھ سکا۔ تو کیا کیا اللہ اکبر، چیونٹیوں کی ملکہ کہنے لگی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکینکم،
اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، جو سوراخ ہے نا رہائش گاہیں تمہاری، ان میں گھس جاؤ۔ کیوں؟ اس کا مطلب ان میں بھی ڈسپلن ہے ایک۔ دوسرا یہ، ان میں وہ جو چیونٹیوں کی ملکہ ہے وہ اپنی قوم کی خیر خواہ ہے، اپنی قوم کے نقصان میں خوش نہیں ہے۔ جس قوم کا فرد صرف اپنی سوچ سوچے وہ قوم کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتی۔ جو من حیث القوم پوری قوم کا مفاد سوچے، وہ صرف اس لیے کہ مجھے گرین کارڈ مل جائے امریکہ کا، باقی قوم جاتی ہے اللہ اکبر تباہ ہوتی ہے، مجھے اسے کوئی غرض نہیں، ایسی قوم ایسے افراد کبھی بھی اللہ اکبر تاریخ میں اچھے الفاظ سے ان کو یاد نہیں کیا گیا۔ یہ ننگے دین، ننگے وطن، ننگے ملک لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو غدار ابن غدار کہتے ہیں، اور جو صحیح معنوں میں لیڈر ہوتے ہیں وہ قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں۔ تو چیونٹیوں کی ملکہ اپنی قوم کی خیر خواہ ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس نے خبردار۔ اب دیکھیں ایک چیونٹی اس کی آواز کہاں تک جائے گی، ایک۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ میسج کا، مواصلات کا کیسا ان کا اعلیٰ ترین نظام تھا۔ اس نے آرڈر کیا، کروڑوں چیونٹیوں تک لمحوں میں پہنچ گیا۔ کیسے پہنچا؟ وہ ان کا اپنا جو سگنل سسٹم ہے وہ اسی طرح سے پہنچا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل دیں، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ چیونٹیاں ہمارے نیچے کچلی گئی ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے۔ اب چیونٹی کو کیسے پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں؟ کیا چیونٹی عالم الغیب ہے؟ جو لوگ اللہ اکبر شرک کے مریض ہیں وہ تو دلیلیں ڈھونڈتے ہیں۔ اب کہو نا چیونٹی بھی عالم الغیب ہے کہ اس کو بھی دور سے پتا چل گیا سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کلی شیء فرمایا، ہم نے ہر چیز ان کو عطا کی تھی۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ رب العزت نے ان کو نبوت، رسالت، بادشاہت اور خلافت سے نوازا تو ان کے بارے میں باذن ربی، جب رب کے حکم سے جنات تابع ہیں، رب کے حکم سے فرشتے تابع ہیں، رب کے حکم سے انسان تابع ہیں، تو رب ذوالجلال کی طرف سے آرڈر ان چیونٹیوں کو بھی ہو گیا کہ خیال کرنا تمہارے اس سرزمین میں جو حکومت ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ تو جس طرح سرکولر جاتا ہے، نوٹیفیکیشن جاتا ہے اللہ پر ہائر اتھارٹی کی طرف سے، تو اس طرح کا آرڈر ان کو بھی کیا۔ ورنہ چیونٹی بیچاری عالم الغیب نہیں۔ اور چیونٹی کا عقیدہ بھی دیکھے، وہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان کے لشکروں کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ تمہیں کچل دیں گے۔ چیونٹی بھی جانتی ہے کہ نبی ولی عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ وہ یہ نہ کہتی، اب کہے نا گستاخ تھی، وہابن تھی، تو چیونٹی وہابن ہو گئی۔ وہ کہتے سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ان کا لشکر ہمیں کچل کے چلا جائے گا۔ کیوں؟ ہم ہیں جو اتنی چھوٹی سی۔ تو اس لیے کیا ہے، اللہ اکبر، چیونٹی بھی جانتی ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، نہ ہی ولی عالم الغیب ہے، جو ان کے لشکر میں صحابی اور ولی تو ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی، اللہ نے معجزہ دیا تھا، منطق الطیر بولیا، اللہ نے سکھا دی تھی۔ فتبسم ضاحكا من قولها، اس چیونٹیوں کی ملکہ کی بات کو سن کر، اب کہاں سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر اس وادی میں آیا اور کہاں وہ چیونٹی، اور اس کی آواز سن لی، سن کر مسکرائے، ہنسے۔ کس بات پر؟ اس کی بات کے اوپر کہ ایک چیونٹی کتنی خیر خواہ ہے اپنی قوم کے لیے، اور اس چیونٹی کو دیکھو اللہ اکبر، اپنی قوم کو نقصان سے بچانے کے لیے اس نے فوراً اعلان کر دیا ہے، اور سارے کے سارے اپنے دفاع کے اندر بھاگ پڑے ہیں۔ ایک اور دوسری اس بات پر مسکرائے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا ہے کہ اس چیونٹی کی آواز مجھے سنا دی ہے، اور میرا تذکرہ چیونٹیوں تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر قال، وہ کہنے لگے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، وہ نعمتیں جو تو نے میرے اوپر، میرے والدین پر کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے صالح عمل کروں جن سے اللہ تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے اپنے صالح بندوں کے اندر اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ یہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے یہ توفیق دی، یہ معجزہ عطا کیا، میں چیونٹی کی بات سن رہا ہوں، چیونٹیوں تک میرا تذکرہ بھی پہنچ گیا، اور دوسرے نمبر پر یہ اللہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور شکر ایسا کروں، ایسے اعمال کی توفیق دے، چونکہ علم ہو جائے
یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن علم کے بعد اگر عمل ہو، ایسا عمل جس سے رب راضی ہو جائے، کہ یہ عمل اصل میں اصل چیز یہ ہے۔ علم خالی دیواروں پر لکھی ہوئی باتیں بھی موجود ہوتی ہیں، اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کے لکھے جانے سے دیواریں عالم نہیں بن جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عالم جو عمل نہ کرے، اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے دیا، جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، اللہ یحمل اسفارا، تو ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ علم تو بہت ہے لیکن عمل کچھ نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جن اعمال سے اللہ تو راضی ہو جائے۔ یہ انہوں نے دعا کی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ صاد کے اندر فرمایا، 23واں پارہ ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، یہ آیت نمبر 30 کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی۔ انہ اواب، وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے تھے، بار بار کوئی مسئلہ مشکل ہوتی اپنے رب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، اذ عرض علیہ، ان کے سامنے ایک دفعہ پیش کیے گئے، بالعشی، شام کے وقت، الصافنات الجیاد۔ صافنات، صافن ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے اور 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے اور ایک ٹانگ کا کھور جو ہے وہ زمین سے اٹھا کر رکھتا ہے، کھور کی نوک زمین پر رکھتا ہے، اس کا مطلب وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہے، چوتھی ٹانگ اس نے فارغ رکھی ہے۔ تو یہ اعلیٰ ترین نسل کے اور طاقتور گھوڑے شمار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے گھوڑوں کے دستے ان کے سامنے پیش کیے گئے، الجیاد، جو تیز رفتار، برق رفتار تھے، تیز دوڑنے والے تھے۔ جہاد کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ان کو تیار کیا تھا، ایک دفعہ ملاحظے کے لیے پیش کیا، جناب یہ نیا دستہ گھوڑوں کا ہم نے فوج میں شامل کیا ہے۔ فقالا، اب سلیمان علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے، انی احببت حب الخیر، میں ان سے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں، ان ذکر ربی، کہ ان گھوڑوں کے ذریعے سے جہاد ہوگا اور جہاد کے ذریعے سے اللہ کا ذکر، میرے رب کا ذکر پوری دنیا میں پھیلے گا، میں اس وجہ سے ان گھوڑوں سے محبت رکھتا ہوں، ورنہ میں ان سے محبت نہ رکھتا۔ جہادی گھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جتنا اس کو کھلایا جائے اور کھا کر وہ جو نکالے، لید کرے، جتنا پانی پلایا گیا پی کر اس نے پیشاب کیا، اور کھروں سمیت قیامت والے دن یہ نام اعمال میں میزان میں لے کیا بنا کر تولا جائے گا۔ اور یہ گھوڑا ہے جس کی صورت عادیات میں اللہ تعالیٰ نے پھنکاروں کی قسمیں کھائیں، سموں سے نکلی چنگاریوں کی قسمیں کھائیں، اس کے گرد و غبار جو اڑاتے ہیں، اس کے سم سے اس کے اڑی گرد و غبار کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ یہ وہ قسمیں ہیں جو وہ گھوڑے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، یہ جہاد کا گھوڑا۔ تو جہادی گھوڑوں کا ملاحظہ کرتے ہوئے حتی توارت بالحجاب، انہوں نے دوڑ لگوائی۔ یہ کوئی جوئے کی دوڑ نہیں تھی، دکھاوے کی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھوڑوں کی دوڑ لگوایا کرتے تھے تاکہ جہاد کے لیے ان کی مشقت کا پتہ چلے، کتنا اسٹیمنا اس کے اندر موجود ہے۔ آج بھی فوج کے اندر جو گھوڑے اور اس طرح خچر، ان کی دوڑیں لگوائی جاتی ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ اکبر ان کی ایک قسم کی ایکسرسائز ہوتی رہے۔ تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا، چونکہ جہاد کے لیے آپ کے سامنے بھی گھوڑے پیش کیے گئے، تو سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی۔ ردوها علیہ، پھر فرمایا اچھا گیا نا، ان کو واپس میرے پاس لے آؤ۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر جب وہ گھوڑے آئے تو ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آپ اس کو اللہ اکبر سہلا رہے تھے، بالوں سے کھیل رہے تھے اور فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے برکت رکھ دیا جو جہاد کا گھوڑا ہوگا۔ شادیوں میں ناچنے والا گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی، جو جہاد کے لیے گھوڑا ہوگا اس کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے برکت ہے۔ تو اس سے جانور مانوس ہوتا ہے، تو ان کو اللہ اکبر ان کے بالوں کو سہلانا، ان کی گردن پر ہاتھ پھیرنا، ان کے ٹانگوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنا، یہ محبت کی دلیل ہے۔ اور یہ اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام نے یہی کچھ کیا۔ بعض لوگوں نے اس تفسیر میں یہ کہا کہ نعوذ باللہ ان کی ایسے مصروف ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، پھر انہوں نے یاد آنے پر ان گھوڑوں کو ذبح کرا دیا۔ نہ قرآن میں یہ بات ہے نہ حدیث میں بات ہے، یہ بات ہے کہ وہ جہاد کے گھوڑے تھے اور ان کو ملاحظہ کیا انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے۔ ان کا باقی تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہوگا، جو ہدہد کا معاملہ عمل کا سبا کا واقع دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صبحكم ومساءكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. ناقصارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. لی واحد اطفی به حر الوباء الحاتمہ اللہ رب المصطفى صحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمۃ اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ائمہ محدثین اولیاء الرحمن مجاہدین سلام رحمۃ اللہ اجمعین پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 19واں پارہ سورہ نمل اس کی آیت نمبر 20 سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعے کا تذکرہ کیا. اس سے پہلے آیت نمبر 17 میں ہم نے پڑھا کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام کی فوج میں جو لشکر تھے ان میں جنات بھی موجود تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی ان کے لشکر میں شامل تھے. اور یہ کوئی بے تکی بے ڈھپی بھیڑ نہیں. فہم یوزعون باقاعدہ ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے
ان کی باقاعدہ یونٹیں، ان کی پلاٹونیں، ان کے رسالے، ان کی بٹالینیں، پورا اس طرح کا جس طرح فوج میں نظام ہوتا ہے اس طرح سے ان کی سیٹنگ اور ان کا کنٹرول تھا۔ تو جنات جس فوج میں ہو، یہاں تو ایک جن وقتہ ڈال دیتا ہے، اس گھر میں آسیب ہے جی، یہ کونا بھاری ہے جی، اس دکان میں آسیب ہے جی، کسی نے جن پیچھے لگا دیا جی، یہ جن اس پر عاشق ہو گیا جی، یہ جن اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، عاملوں سے رابطے کر کر کے تھک گئے، عامل ناکام ہو گئے، جن عاملوں کے کام پھنسے ہوئے ہیں، آئیں جی ہمارے پاس آ جائیں گے۔ تو ایک جن کی جب یہ کیفیت ہے تو جس کی فوج میں جنات موجود ہو، بطور لشکر کے موجود ہو، تو کتنی اللہ رب العزت نے پاور والی سلطنت عطا کی، جس کے بارے میں دعا کی تھی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملی۔ اور آج تک دیکھ لیں ٹیکنالوجی میں ٹاپ کلاس پہنچا انسان، آگے بھی جائے گا، لیکن جنات کی فوج تیار نہیں کر سکا۔ امریکہ، نہ روس، نہ چائنا، نہ اللہ اکبر، نہ یورپ، نہ انڈیا، کوئی بھی ملک جنات کی فوج تیار نہیں کر سکا۔ اور نہ جنات بھیجتے ایٹم بم چرا کر لے آتے، جنات بھیجتے ملک کے راز چرا کر لے آتے، جنات بھیجتے اسٹیٹ بینک سے، اللہ اکبر، وہ نوٹوں کے پیٹیاں جو ہے وہ اٹھا کر لے آتے، کیش وینے اڑا کر لے جاتے، لیکن ایسا کام یہ جو گھروں میں چوریاں ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جنات پیسے اٹھا کر لے گئے، جنات نہیں لے جاتے، وہ گھر کا ہی کو بندہ ہوتا ہے، اس کی نیت خراب ہوتی ہے، نوکر یا نوکرانی اس نے وہ اللہ اکبر جگہ تاڑ لی ہوتی ہے اور نام لے لیا جاتا ہے جنات کی کاروائی ہے۔ جنات نے لوٹنا ہوتا اسٹیٹ بینک لوٹتے جا کر، اور جنات کے ہاں کیا یہ کرنسی چلتی ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے، ان کو پاکستان کی کرنسی کی کیا ضرورت ہے، ان کے تو اپنا حساب چلتا ہے، انہوں نے پیسے لے کر کیا کرنا ہے، کوئی چیزیں خرید کرنی ہے، ان کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے، دکانوں پر پڑی ایسے نہیں اٹھا سکتے، شاپنگ سینٹروں میں جا کر ویسے اٹھا لیں، پیسے کی کیا ضرورت ہے، ان کو اتنا بوجھ اٹھا کر لاد کا پھرنے کی ان کو کیا ضرورت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جہاں جنات اور انسان تھے وہاں پرندے بھی تھے۔ 20 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جائزہ لیتے سلیمان علیہ السلام، جس طرح کے فوج میں اصول ہے کہ صبح کو ایکسرسائز کرنے کے بعد ناشتہ اور ناشتے کے بعد سب کے سب پریڈ گراؤنڈ کے اندر فعال ہوتے ہیں، وہاں پر مریض علیحدہ کر لیے جاتے ہیں، چھٹی والوں کا علیحدہ ریکارڈ ہوتا ہے، سب بیٹری کمانڈروں نے اور اللہ اکبر پلاٹون کمانڈروں نے اپنے اپنے پلاٹون کی بیٹری کی رجمنٹ کی رپورٹ دینی ہوتی ہے، چھوٹی اکائی سے لے کر بڑی اللہ اکبر یونٹ تک سب نے رپورٹ دینی ہوتی۔ تو کمانڈنگ افیسر جو ہے وہ سی او صاحب، اس کے سامنے وہ ساری رپورٹ جاتی ہے کہ سب اتنے موجود ہیں، اتنے غیر حاضر ہیں، اتنے بیمار ہیں، اتنے چھٹی پر گئے ہوئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی اتنی وسیع سلطنت، پاور والی سلطنت، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ بڑے بڑے کاموں کے ساتھ چھوٹے کاموں پر بھی توجہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ جائزہ لے رہے تھے اپنی فوج کو، انہوں نے جنات علیحدہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، انسان علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں، پرندے علیحدہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے سب کا جائزہ لیا، جائزہ لے کر دیکھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کا جائزہ لیتے لیتے فقال، فرمانے لگے ما لیا، کیا ہو گیا مجھے، لا ارى الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد ایک پرندہ جس کے سر کے اوپر کلگی ہوتی ہے، لمبی چونچ ہوتی ہے، اور یہ زمین میں چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے نکال کر کھاتا ہے، ریت میں سے الٹ پلٹ کے اندر سے، درختوں کی اللہ اکبر تنوں کے اندر سے چونچ مار کے، چونچ میں بڑی پاور ہوتی ہے اس کی، سراغ کر کے اندر سے کیڑے مکوڑے نکال کر کھاتا ہے۔ تو یہ ہدہد پرندہ جو تھا وہ غائب تھا۔ اب دیکھیں ایک حکمران کو، چلیے یہ کتنی ایک حیرت کی بات ہے کہ ایک حکمران ہے، اتنی وسیع سلطنت کا مالک ہے، اتنے پاورفل ہے، لیکن اپنی فوج کا ملاحظہ کرتے ہوئے ایک ہدہد جو نظر نہیں آیا تو اس کے علم میں ہے، وہ پوچھ رہا کہاں گیا۔ حکمران چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر بھی توجہ دیتا،
یہ نہیں کہ پتا ہے کہ ملک میں گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں پھر سی این جی اسٹیشنوں کو لائسنس دے دیے، سی این جی گاڑیاں منگوا لی، پھر پتا چلا گیس ہی نہیں ہے، اب وہ گھروں میں صارفین کے لیے گیس نہیں ہے۔ پتا ہے کہ بجلی کے لیے اللہ اکبر مزید ہم نے ابھی ذخائر تیار نہیں کیے، مزید ہم نے ابھی بجلی کے تیار نہ ڈیم بنا سکے آج تک، نہ ایسا کر سکے، پھر روشن پاکستان کا نعرہ لگا کر دیہاتوں میں بجلی پہنچائی جا رہی ہے، پیچھے ہے نہیں آگے پہنچا رہے ہیں۔ یہ چند مثالیں دی ہیں میں۔ تو حکمران کو جب اتنی ہی سینس نہ ہو، اتنی ہی اس کو سمجھداری نہیں ہے تو وہ ملک کیا چلائے گا؟ تو جب چڑیاں چوک گئی کھیت، اللہ اکبر، تو اس وقت کیا پچھتانے کا فائدہ؟ جی اب خزانہ خالی ہے، کس نے خالی کیا؟ سلیمان علیہ السلام کی اتنی مضبوط حکومت تھی کہ پاورفل ہونے کے باوجود کیا تھا، ایک ہدہد جو غیر حاضر ہے کہاں گیا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا ام کان من الغائبین، یا غائب ہے کہیں کسی کے پیچھے چھپا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے اور کسی کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہا، یا تو غائب ہے نظر نہیں آ رہا مجھے، یا پھر یہ کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، غیر حاضر۔ فوج میں بغیر اطلاع کے غیر حاضری ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے اور اس پر تو بڑا جرم ہے، اس پر تو پٹھو لگانا اور کورٹ مارشل کی سزا تک دی جا سکتی ہے، کیونکہ دیکھنا پڑتا ہے اگر ایک شخص کی غیر حاضری کی وجہ سے پورا لشکر جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے، اس کی ایسی اہم جگہ پر ڈیوٹی تھی، پھر جرم سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک شخص کے سو جانے سے، ایک شخص کے غافل ہونے سے، غیر حاضر ہونے سے، جس طرح کے احد کا موقع تھا، 50 تیر اندازوں نے جب وہ درہ چھوڑا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، جنگ کا پانسا پلٹ گیا، پھر وہ جرم بڑھ جاتا۔ تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ غائب ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس وہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے غیر حاضری کی کہ میری یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے کو معقول وجہ بیان کرے، تب تو اس کی سزا معاف ہو سکتی ہے، ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خلیفہ بھی ہیں، امام بھی ہیں، نبوت اور رسالت بھی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود ایک پرندہ غائب ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ نظر نہیں آ رہا، یا موجود نہیں ہے یہاں پر، یا پھر دلیل لائے میرے پاس کوئی ٹھوس، نہیں تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر جرم بہت بڑا ہوا تو ذبح بھی کر دوں گا۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ایمانداری سے بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی پوری کائنات پر ایسے نظر رکھتا ہے جس طرح کے کسی شخص کی ہتھیلی کے اوپر جو کا دانہ ہو، پوری کائنات اس کے سامنے ایسے ہے، مرید کے دل کا حال مرشد پر روشن ہو جاتا ہے، پیر روشن ضمیر کے دل کا حال بھی جان لیتا ہے، کشف صدور، قبر پر بیٹھے ہوئے کشف قبور، قبر والے کا حال کا بھی اس کو علم ہو جاتا ہے کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ آنکھیں بند کر کے مدینے پہنچ جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دلوں چور بتا دیتے ہیں کہ چور کس جگہ پر گیا ہے، لوٹے کی ٹوٹی ادھر گھما دیتے ہیں کہ جدھر چور گیا ہے، جاؤ نہ کسی زمین گولا کہیں تو مل ہی جائے گا۔ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی نظروں سے ہدہد کیسے غائب ہو گیا؟ اس سے معلوم ہوا نبی خبر دینے والا، اللہ اطلاع دے تو نبی کو پتا ہوتا ہے، نہ دے تو نبی کو پتا نہیں۔ کشف اور مراقبے والے بھی توجہ کریں ذرا، کہتے مراقبہ کرتے ہیں اللہ اکبر اور کشف ہو جاتا ہے اور پوری کائنات کے حال کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ دیکھ جائزہ لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، ہدہد غائب ہے۔ بعد میں جو اس نے آ کر اطلاع دی تو سلیمان علیہ السلام کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ سلیمان علیہ السلام کیوں فرماتے میں اس کو سخت سزا دوں گا، کیوں فرماتے اس کو ذبح کر دوں گا، کیوں فرماتے اگر دلیل معقول لے کر آیا پھر تو معافی ہوگی ورنہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے جو یہ قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں یہ سارے جھوٹ پر مبنی ہیں، قرآن ان باتوں کی تائید نہیں کرتا، اس لیے لوگ کہتے ہیں قرآن کے قریب نہ جاؤ، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔
یہ تو عالموں کا کام ہے سمجھنے کا. عام لوگوں کو اللہ جس طرح مرضی پٹو ڈال دے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فما کا صغیر بعید، بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ پہنچ گیا، حاضر ہو گیا. فقالا، کہنے لگا احط بما لم تحط به، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ایسی بات آپ کو بتانے لگا ہوں جس کا آپ کو علم ہی نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک پکی خبر لے کر آیا. یہاں نبا اسے لفظ نبا خبر کو کہتے ہیں عربی زبان، اور نبی خبر دینے والا. نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کی اللہ کے بندوں کو خبر دینے والا، لیکن ہر بات کی خبر دینے والا نہیں. مغالطہ یہاں لگا، اللہ جو بات بتائے اس کی خبر دینے والا، جو نہ بتائے اس کی تو اس کو پتہ ہی نہیں، تو خبر کیسے دے. اب یہ پرندہ ہد نبا یقین لے کر آیا ہے، کیا یہ نبی ہے؟ نہیں، یہاں بھی نبا ہے. ہد کو کوئی نبی نہیں مانتا، حالانکہ نبا یقین لے کر آیا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس بات کا ان کو علم ہی نہیں، اس نبا کی ان کو خبر نہیں. جس نبا کی خبر ہد کو ہے، اس نبا کی خبر سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کو نہیں. اس کا مطلب ہے نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ جو خبر دے تو وہ بتاتا ہے، جو نہ دے اس کا اس کو پتا نہیں. تو نبی ہر خبر نہیں دیتا. اب وہ آ گیا، ہد کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس ملک سبا سے خبر لے کر. سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ ملک شام کے اندر. سبا کہاں ہے؟ یمن. آج جہاں موجود ہے. کتنا فاصلہ ہے؟ 1500 میل کا فاصلہ. 1500 میل. آج یمن بھی موجود ہے، یہیں پر قوم سبا رہتی تھی، اور ملک شام بھی موجود ہے. فاصلہ چیک کر لیں. شاہ کون تھا؟ سلیمان. اور خبر کہاں کی ہے؟ یمن کی. شاہ سلیمان ہے اور خبر یمن کی ہے، اور پکی خبر ہے. تو کیا خبر لے کر آیا؟ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہد کو، تو کہتا ہے جی میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں. بڑا گستاخ ہو گیا تو، نجدی گستاخ وہاں بھی کہاں کا. اللہ اکبر. پیغمبر کے بارے میں یہ بات کہتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ یہاں تو ولی جو ہے وہ قبر کے اندر سے چڑی چیڑا بوجھ لیتے ہیں کہ ناریا ماتا ہے، اور تو کہتا ہے جی آپ کو خبر نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، جنات میرے تابع، انسان میرے تابع، پرندے میرے تابع، اتنا بڑا لشکر میرا، تو کہتا ہے جی آپ کو خبر نہیں. سلیمان علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس ہد پرندے کا بھی ایمان ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں. اگر عالم الغیب ہوتے تو مجھے سبا کی یقینی خبر دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. حاضر ناظر بھی نہیں، ورنہ شام میں بھی موجود ہے، یمن میں بھی موجود ہیں. پریشانی نہ ہوتے، اطلاع لوگوں میں اعلان ہی نہ کرتے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا میں اس کو ذبح کر دوں گا، کہاں گیا وہ. ایسی بات نہیں. اب گئے نا، ہد بھی وہاں بھی ہو گیا. پہلے چیونٹی کا بھی ہم نے پڑھا. چیونٹی کہہ رہی ہے خیال کرنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر انہیں پتہ ہی نہ ہو تمہیں لتاڑ دے. اس پر بھی لگا دو فتوا، چیونٹی بھی وہاں بھی ہو گئی. چیونٹی کا ایمان ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں، ورنہ وہ یہ نہ کہتی، کل پچھلے جمعہ بیان ہوا، وہ یہ نہ کہتی کہ ان کے لشکروں کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور ہم لتاڑ ہی جائیں گے. کچھ نہیں جائیں گے، چھپ جاؤ اپنے اپنے دلوں کے اندر. قرآن حقائق بیان کرتا ہے ٹھنڈے دل کے ساتھ. قرآن ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، کرائٹیریا ہے. اپنے عقائد کو اس کی روشنی میں چیک کریں. اپنے عقائد کو اپنے باپ دادا کے عقیدے سے نہ چیک کریں، کیونکہ اتھارٹی یہ ہے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. ہمارے ماں باپ پر اللہ نے کتاب نازل نہیں کی. ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہے. تو اپنی اصلاح کریں قرآن کے مطابق. آیتوں کا حوالہ دے رہا ہوں، سورت کا نام بتا رہا ہوں، سورت آیتوں کا نمبر بتا رہا ہوں،
اور چیز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، حوالہ جات کے ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کو وہ خبر دیتا ہے کیا، انی وجدت امرأۃ، میں نے ملک سبا میں یمن کے علاقے میں ایک عورت کو دیکھا، تملکہم، ان کی ملکہ ہے، حکمرانی وہاں پر عورت کی ہے، مرد کوئی نہیں ملا ان کو، عورت حکمران بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، فارس کے اندر کسریٰ کی بیٹی کو ملک کا حکمران بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے کاموں کا، اللہ اکبر، نگران جو ہے ایک عورت کو بنا دیا، حکمران عورت کو بنا دیا۔ بڑے لوگ لڑتے رہے کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے کہ نہیں ہے، کچھ کہتے تھے جی اللہ اکبر جائز نہیں ہے، کچھ کہتے تھے جائز ہے، اللہ اکبر، بھائی بالکل جائز ہے، لیکن کس قوم کے لیے؟ مشرک قوم کے لیے۔ عورت سربراہ بن سکتی ہے، کس قوم کی؟ مشرک قوم کی۔ کیوں؟ وہ مشرک تھی، اس کے بارے میں عقیدہ بتا رہا ہے وہ ہدہد، کیا بتا رہا ہے؟ وہ اوتیت من کل شیء، ہر طرح کی فراوانی دی گئی ہے ان کو، سلطنت ہے، ہر طرح کی بڑے امن و سکون سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، خاص طور پر اس عورت کا، ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ بہت بڑا ہے، بڑا قیمتی ہے، بڑا خوبصورت ہے، تخت کا خاص طور پر اس نے تذکرہ کیا۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے دیکھا اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کو سجدے کرتے ہیں۔ تو مشرک قوم، سورج کی پجاری قوم کی حکمران سربراہ عورت بن سکتی ہے قرآن کی روح سے، لیکن مومنوں کی نہیں بن سکتی۔ مومنوں کی بن سکتی تو عورت امامت کرواتی، عورت اذان دیتی، لیکن اس کو مقتدی بنایا گیا، اس کو جس کام کے وہ اہل ہے وہ کام اس کے سپرد کیا گیا، وہ کام معمولی نہیں ہے، اس کو گھر کی سلطنت کی ملکہ بنایا گیا، وہ گھر کی چار دیواری کی ملکہ ہے، اس کے ذمہ اولاد کی تربیت ہے، گھر کی حفاظت ہے، اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہے۔ اور مرد کی ذمہ داری، اللہ اکبر، جو وہ مشقت کر سکتا ہے عورت وہ مشقت نہیں کر سکتی، اللہ نے وہ ذمہ داری مرد کو دی ہے۔ عورت کسی نہیں چلا سکتی، پھوڑا نہیں چلا سکتی، چپکلی نہیں مار سکتی، جو چھپکلی سے ڈرے، اللہ اکبر، اس کو خار آئے، گرہت آئے، اللہ اکبر، وہ کہاں مشقت والے کام کر سکتی ہے؟ جنہوں نے مشقت والے کاموں پر ڈالا اس کو نتیجہ بھگت رہے ہیں، کام خراب ہو گئے۔ دفتروں میں لائے، کہتے ہیں اب سٹاف کام نہیں کرتا، اداروں میں لے آئے عورتوں کو، اب کہتے ہیں جی گڑبڑ ہو گئی، اب ہراسمنٹ کے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں، یہ عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں، اور نکالو نا باہر۔ چادر اور چار دیواری کا اس بیچاری کو لالچ دیا، نہ اس کے پاس چادر رکھی نہ اس کے پاس چار دیواری رہنے دی، دونوں ہی چھین لی اس سے۔ جب ملتان کی کڑکتی دھوپ کے اندر، کڑکتی لو میں، اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر چوک کے اندر کھڑے ہو کر کمارا والے چوک میں، کیا وہ ٹریفک سنبھال سکتی ہے؟ تو یہ مشقت والا کام مرد کر سکتا ہے، مرد کو دیکھا کریں کس طرح سے وہ بیچارہ ٹریفک کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ عورت کو اس کے جسم کے حساب سے اللہ نے ذمہ داری بڑی اہم سپرد کی ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، ملک کی ملکہ اس کو نہیں بنا، تو اس کو گھر میں اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھو بس۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، وہ ہدہد کہتا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم ساری سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ، اس کا مطلب ہے ایک پرندے میں بھی یہ شعور موجود ہے کہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ کیا کہتے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کو ان کے عمل خوبصورت بنا دی، ان کو احساس ہی نہیں ہم کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ سورج اس کی چمک دمک دیکھ کر اس کے آگے جھک گئے، سورج بنانے والے رب کا خیال ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان نے ان کو ان کے گناہ خوبصورت کر کے دکھا دیے ہیں۔ ہدہد بھی یہ سمجھ اور تمیز رکھتا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو سجدہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر کہتے ہیں میں نے قبر کو سجدہ نہیں کیا، میں نے تو پلکوں سے جھاڑو دیا ہے۔
میں نے سجدہ نہیں کیا، پلکوں سے جھاڑو دیا۔ تو آپ بتائیں ہدہد کا ایمان کتنا اعلیٰ ایمان ہے۔ فصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ فہم لا یہتدون، اب وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ اب لگاؤ فتویٰ، ہدہد بھی وہابی ہو گیا۔ ہدہد کو بھی سمجھ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، یہ سجدہ کرنا یہ شیطان نے ان کو گناہ خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے، اور یہ اللہ کے راہ سے روکنے والا کام اس نے کیا ہے، اور وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ چار باتیں خود ہدہد بیان کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ہدہد اللہ یسجدوا للہ، کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ الذی، وہ اللہ جس نے یخرج الخبء من فی السماوات والارض، آسمان زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے۔ ہدہد کا ایمان ہے کہ اللہ وہ پاور والی ذات ہے جو آسمان سے چھپے ہوئے بارش کا پانی نکالتا ہے، آسمان سے اولے چھپے ہوئے نظر نہیں آتے پہلے، لیکن بعد میں وہ اللہ نکالتا ہے۔ آسمان سے انسان کا رزق آتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو اوپر سے نیچے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آرڈر نیچے نازل ہوتے ہیں، وہ آسمان کی طرف سے ہی آ رہے ہیں۔ اور زمین سے چھپی ہوئی چیزیں، نباتات اگاتا ہے، غلے اگاتا ہے، پھل پھول اگاتا ہے، فصلیں تیار کرتا ہے، کھیت کھلیان تیار کرتا ہے، کتنے حشرات الارض زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، کتنی معدنیات، اللہ اکبر، یہ زمین کے اندر سے چھپی ہوئی چیزیں نکلتی ہیں۔ تو ہدہد کو بھی پتہ ہے، کیوں اس کو یہ کیسے خبر ہوئی؟ اس لیے کہ ہدہد کی جو خوراک اللہ نے رکھی ہے وہ زمین میں چونچ مار کر ریت میں سے الٹ پلٹ کر کے اس میں سے کیڑے چن چن کے کھاتا ہے، باہر سے نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کا رزق اس کو، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے لمبی چونچ دی ہے تاکہ میں اندر سے کھود کھود کر کھاؤں۔ درختوں کی جڑوں اور درختوں کی کھوں، درختوں کے تنوں میں، اللہ اکبر، اس چونچ کے ساتھ یہ ہتھوڑی دی اللہ تعالیٰ، اس کو بڑی پاور والا ہتھوڑی ہے اس کی، ادھر چونچ مار کے اندر سے کیڑے مکوڑے جو موجود ہوتے ہیں ان کو نکال نکال کر کھاؤں۔ تو جو اللہ مجھے چھپا ہوا رزق عطا کرتا ہے آسمان زمین کی کتنی مخلوق کو دے رہا ہے، اس اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ ہدہد بھی ناراض ہو گیا اس بات کے اوپر، مشرک کے اس کام کے اوپر۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اللہ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ پوری کائنات میں کوئی شخص جو بات ظاہر کرتا ہے یا چھپاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ ہدہد کا ایمان بول رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا کہ یہ سارے نجدیوں والے عقائد ہیں، گستاخانہ عقائد ہیں، بزرگوں کی گستاخی پر مشتمل عقائد و نظریات ہیں، ان سے تو توبہ کر، تو کلمہ دوبارہ پڑھ، اللہ اکبر۔ تو لگتا ہے کسی وہابی کی مسجد میں گیا ہے، وہاں سے باتیں سن کر آیا ہے، تو بگڑ گیا ہے، باپ دادا والا دین چھوڑ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ ایسا نہیں کہا سلیمان علیہ السلام نے۔ اللہ نے اس کی بات قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے ہدہد کا عقیدہ بتا دیا، کیونکہ کائنات میں انسان جنات کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہو۔ کسی مخلوق کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے انسان جنات کے علاوہ کہ مخلوق نے مخلوق کے آگے سر جھکایا۔ اسی پر تو اقبال تڑپ اٹھا، آدم از بے بسنی سجدہ آدم کرد، کسے سگرا نہ دیدم بے سگے سر ہم کرد۔ آج تک میں نے کسی کتے کو نہیں دیکھا کتے نے کتے کے آگے سر جھکایا ہو۔ انسان کتنا بے دید ہو گیا، انسان کے آگے جھک رہا۔ 10 کتے جو آ گئے، یہ کتا دم ٹکا کر زمین پر اللہ اکبر پنجے اٹھا کر زبان نکال کر اور اللہ اکبر جبڑے کھول کر اپنا گھرا کر مقابلہ کر کے بوٹیاں کرا لے گا، کیا مجال کے کتا دوسرے کتے کے آگے سجدے میں جھک جائے۔ یہ آیت سجدے والی ہے، جمعہ کی نماز کے بعد بھائیوں نے سجدہ کرنا ہے تاکہ اللہ اکبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز سجدہ کر رہی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، ہدہد بیان کرتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اس کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اس کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا، کوئی بگڑی بنانے والا بیڑے پار لگانے والا نہیں اس کے سوا، کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں اس کے سوا۔ رب العرش العظیم، کون؟ وہ رب جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ کیوں؟ اس کا عرش کو بھی عظیم کہا اس نے، ملکہ سبا کے عرش کو تخت کو بھی بڑا کہا، اور یہاں پر اللہ رب العزت کے عرش کو بھی عظیم کہہ رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟
اس کے عرش کے ساتھ اور عظیم کے ساتھ الف لام اسم معرفہ پراپر نون کی نشانی نہیں ہے، اسم نکرہ کامن نون ہے۔ اللہ رب العزت کے عرش اور عظمت کے ساتھ العظیم الف لام لگا ہوا ہے، اللہ اسم معرفہ پراپر نون بتا دیا، یہ خاص ہے۔ دنیا میں بادشاہوں کے تختوں کے حساب سے اس کا تخت بڑا خوبصورت قیمتی ملکہ سبا کا، لیکن پوری کائنات میں سب سے وسیع تخت اور عرش وہ کس کا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ جب بیان کیا اس ہدہد نے، سلیمان علیہ السلام نے بات سنی، قال فرمانے لگے سننظر، اچھا اب ہم تحقیق کریں گے، ہم دیکھتے ہیں اصدقت، تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے۔ تحقیق کون کرتا ہے؟ جس کو غیب کا علم نہ ہو، جو حاضر ناظر نہ ہو، ورنہ کیا فرماتے؟ ہاں مجھے پتا ہے تو سبا گیا تھا، یمن گیا تھا، میں جانتا ہوں، میں نے تو لوگوں کو بتانے کے لیے یہ بات کی کسر نفسی کے طور پر، ورنہ مجھے پتا ہے۔ جس طرح حدیث جبرائیل کے اندر کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی روح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر سوال کیے اسلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، اللہ اکبر، پھر وہ کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ ایمان کیا ہے، آپ نے جواب دیا، پھر وہ کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ جانتا ہے، پھر کہتا ہے سچ کہا۔ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، پھر وہ کہتا ہے سچ کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے، سوال کرتا ہے پھر کہتا ہے سچ کہا۔ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو علم نہیں، سچ کہا اس بات کی دلیل ہے پہلے سے جانتا ہے۔ جب وہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتہ ہے یہ کون تھا؟ یہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا، اس کا پہلے سے پتا ہے۔ سلمان علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی، ہاں مجھے پتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ سورج کو پوچھتے ہیں تو نے سچ کہا، ہاں مجھے پتا ہے، اس کا عرش تخت بہت بڑا ہے، تو نے سچ کہا، ہاں مجھے پتا ہے، تو ملک سبا گیا تھا، تو نے سچ کہا۔ یہ باتیں نہیں کہی سلمان علیہ السلام نے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کا دماغ کھول کر قرآن کو سمجھے گا۔ قرآن پکار کے عقیدہ بیان کر رہا ہے، ادھر آواز آتی ہے، سنا ہے، بزرگوں نے فرمایا، ادھر قرآن ہے، خود فیصلہ کرے۔ سننظر، میں تحقیق کرتا ہوں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ ہے، تقلید نہیں کی کہ آنکھیں بند کر کے تیری دلیل کے بغیر ہی بات سن کر ٹھیک ہے، نہیں، تحقیق کروں گا۔ جو علم غیب کی نفی ہے، اللہ اکبر۔ اب کیسے تحقیق ہوگی؟ فرمایا اذهب بکتابی ھذا، میں یہ خط لکھ رہا ہوں، یہ خط میرا لے جاؤ، فالقہ الیہم، ان کے پاس جا کر ڈال دیں، ثم تول عنہم، پھر ایک سائڈ پر کھڑا ہو جا، فانظر، پھر دیکھ، ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ لے میرا خط، اللہ اکبر۔ خط لے کر گیا، 1500 میل کا سفر پہلے کیا، پھر واپس آیا۔ ہدہد بڑی لمبی پرواز کرتا ہے، اس پرندے میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ اسی طرح سے اب اس کا پھر یہ دوسرا چکر ہے، سلمان صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں خط میں کیا ہے وہ اب آگے خود بیان کرے گا۔ یہ خط لے جا میرا، پرندوں کے ذریعے سے خط بھیجنا کبوتروں کے ذریعے سے معروف ہے، ڈھول کی چٹھی کبوتروں کے ذریعے سے جایا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ تو جنگ کے میدان میں بھی کبوتر کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کیا جاتا ہے۔ تو ہدہد کے ذمے لگایا، اب لشکر میں شامل ہے، اس نے تو آرڈر تعمیل کرنی ہے، ہر اتھارٹی کا جب آرڈر آ گیا، یہ لے خط لے جاؤ اور جا کر اس کے دربار کے اندر جا کر دے، ڈال کر ایک سائڈ پر کھڑا ہو جاؤ، دیکھ وہ کیا کہتی ہے۔ ہدہد پہنچا 1500 میل کا سفر طے کر کے، جا کر خط دربار میں بیٹھی تھی، خط اس کے آگے ڈالا۔ اب وہ پہلے تو یہ حیران ہوئی کہ ایک پرندہ، وہ کبوتر تو خط لے کر آتے ہیں لیکن یہ ہدہد پرندہ، یہ میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک ہدہد پرندہ جو ہے وہ خط لے کر آئے۔ پھر خط لے کر آیا ہے، ڈال کر اوڑ نہیں گیا، تمیز کے ساتھ آرام سے سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے خط کھولا، خط میں جو عبارت تھی، اس نے عبارت کو دیکھ کر بلایا اپنے سارے دربار کے مشیر وغیرہ وزیر جتنے بھی تھے، وہ سارے آلت کہنے لگے، یا ایھا الملاؤ، اے درباریو، اے میرے وزیروں مشیروں، اپنی کابینہ اور پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگی، انی القی الیہ، میرے پاس بھیجا گیا ہے، کتاب کریم، ایک بڑا باعزت خط بھیجا گیا۔ کیوں باعزت کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا میں اصول ہے
کسی بادشاہ کا پیغام کسی دوسرے بادشاہ تک جاتا ہے تو سفیر آتے ہیں، لے کر آتے ہیں، انسان لے کر آتے ہیں. لیکن یہ ایک پرندہ آیا، اس کا مطلب ہے بھیجنے والا کوئی باعزت شخصیت ہے، کوئی مقدس ہستی ہے. اس لیے اس نے خط دیکھتے کا اور پھر جو تمیز کے ساتھ سائڈ پر کھڑا ہو گیا ہے خط ڈال کر، اس کا مطلب بڑا ڈسپلن ہے اس پرندے کے اندر. یہ ڈال کر پھور کر کے اور نہیں گیا، آرام سے سائڈ پر کھڑا ہوا. میرے پاس بڑا باعزت خط بھیجا گیا ہے. کیا لکھا ہوا اس میں؟ انہ من سلیمان، وہ ہے سلیمان بادشاہ کی طرف سے. لکھا ہوا کیا ہے اس میں؟ وَإِنَّهُ، بے شک اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے اللہ کا نام، الرحمن اور رحیم. اللہ اکبر، یہ اس میں لکھا ہوا سب سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو خط بھجوائے آپ نے مختلف بادشاہوں اور ملکوں کے سرداروں کو، قبیلوں کے سرداروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، تو اس میں یہی لکھا ہوتا تھا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اللہ اکبر، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ مقوقہ سے مصر، الہ کسرائے فارس عظیم، الہ قیصر روم. یعنی یہ ہوتا پہلے لکھنے والے کا نام، پتہ چلے کہ بھیجنے والا کون ہے. خط لکھنے کا طریقہ بتایا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ بھیجنے والا کون ہے. اب یہاں پر یہ کہ بخدمت جناب بہادر سارا کچھ کر کے آخر میں لکھا ہوتا ہے فقط و سلام فلاں کی طرف سے نام بعد میں، یعنی لکھنے والے کا بعد میں پتہ چلتا ہے. نہیں، پہلے پتہ ہو کہ آیا کس کی طرف سے. یہ طریقہ ہے. اور دوسرا یہ کہ بسم اللہ لکھنے کی، پوری بسم اللہ لکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بسم اللہ لکھی. اس مشرک عورت کے پاس جو خط کیا سلیمان علیہ السلام نے بھی پوری بسم اللہ لکھ کر دی. اب اس کا متبادل کیا کر دیا؟ 786. جناب بسم اللہ لکھی ہے، قرآن کی آیت ہے، اب وہ نیچے گر جائے بے ادبی ہوگی، بے حرمتی ہوگی. اور کافر کے ہاتھ میں، وہ تو ہے پاک اور نجس، اس کے ہاتھ میں ہم نے یہ قرآن دے دیا تو یہ تو بے حرمتی ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے کیوں بھیجا؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بسم اللہ اوپر لکھوائی، اس کے بعد بھیجا. 786 نہیں لکھا. اور کسرا فارس کے پاس جب وہ گیا، اس خسرو پرویز نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بے حرمتی کی، گناہ اس کو ہوگا. اور بدعا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے، اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اور سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اس کی. اس کسرا کے بعد اور کوئی کسرا نہیں آیا. اور پرویز نام میں اتنی نحوست ہے، اتنی نحوست ہے اس نام کے اندر، کیونکہ اس مجوسی کا نام تھا اور نام کا اثر اسلام میں قبول کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کوئی شخص آتا، آپ نام پوچھتے اس سے، اگر شرکیہ نام ہوتا، کفریہ نام ہوتا، تبدیل کر دیتے. نام میں تکبر ہوتا، تبدیل کر دیتے. نام میں کوئی گناہ والی ایسی بات ہوتی، وہ تبدیل کر دیتے. اور اچھا نام ہوتا، اس کو برقرار رکھتے. تو پرویز نام میں اتنی نحوست ہے، دیکھ لیں، چاہے اس کے نام کے آگے الہی ہو، چاہے مشرف ہو، چاہے رشید ہو، کچھ بھی لگا ہوا ہو، اللہ اکبر، اس سے کبھی دین اسلام کو فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میں نے بڑا سروے کیا اس کا. جس کے نام میں پرویز ہے اس سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا اس کو، کیونکہ وہ مجوسی کا نام ہے، آگ کے پجاری کا نام ہے. ابو جہل تو نام نہیں رکھتے، ابو لہب تو نہیں نام رکھتے، فرعون اور نمرود تو نام کبھی نہیں رکھا، قارون تو نام کبھی نہیں رکھا. نام ہی ہے نا، کی بھی آج نام ہے، نہیں رکھتے. کیوں؟ نسبت ہی غلط ہے. پوری دنیا شیعت کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کا نام تو علیحدہ رہا، عبد الرحمان نام نہیں رکھتے. کیوں؟ عبد الرحمان ابن ملجم جس نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اس وجہ سے وہ عبد الرحمان نام نہیں رکھتے. عبداللہ مل جائیں گے اور نام مل جائیں گے، عبد الرحمان نہیں ملے گا نام. آپ تو ادھر پرویز نام مسلمان رکھ رہا ہے، رستم نام مسلمان رکھ رہا ہے، سہراب نام مسلمان رکھ رہا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ یہ کون تھے؟ مہران مجوسی جرنیل کا نام تھا، آگ کا پجاری، نام مسلمان رکھ رہے ہیں. رستم مجوسی تھا، سہراب مجوسی تھا، آگ کے پجاری تھے. اور فیروز نام، فیروزہ کی انگوٹھی، ابو لولو فیروز، عمر رضی اللہ عنہ کا جو قاتل تھا، اللہ اکبر، اس کے نام سے، آگ کے پجاری کے نام سے نام رکھے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھتے ہیں. تو 786 علم العادات کی روح سے آپ حساب لگا کر دیکھیں
ہندوؤں کا جو وہ پکارتے ہیں نا ہرے کرشنا، اس کے عدد 786 نکلتے ہیں. ہرے کرشنا کے عدد نکلوا کر دیکھ لیں کسی علم الآداب کے ماہر سے، ہرے کرشنا کے عدد 786 ہیں. لو ہمیں بتائیے بسم اللہ کا متبادل ہے، ہرے کرشنا کہہ کر ہندو بن رہے ہیں. اور بٹا 92 786 بٹا 92 کیا مانا؟ امیر المومنین علی علیہ السلام، اس کا مخفف ہے 92. تو یہ اس طرح کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ ہندسوں کے اندر اس طرح سے کام چل رہا ہے. پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم خط پڑھ کے بتا رہی ہے کہ بسم اللہ کے بعد صرف اللہ اکبر 2 لفظ ہیں، اللہ تعالو علیہ، میرے پاس سرکشی چھوڑ کر آ جا، وَأْتُونِي مسلمین، اور مسلمان ہو کے آ جا. ملک میں دنیا کے بادشاہ ہونے کے ناطے سے میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جا، اور پیغمبر رسالت و نبوت کے حوالے سے میں تجھے دین کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو کر آ جا. ٹو دی پوائنٹ 2 لفظوں میں بات کیا، لمبا چوڑا خط نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ایسے روم کو خط لکھا، اسلم تسلم، اسلام قبول کر سلامت رہے گا، ورنہ اپنی قوم کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا. ٹو دی پوائنٹ بات، بس زیادہ لمبا چوڑا خط نہیں. اب یہ خط آیا ہے، پرندہ لے کر آیا ہے، سلیمان السلام کی طرف سے ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر یہ ہے کہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جا اور مسلمان ہو کر آ جا، سرکشی چھوڑ دے. قالت، ملکہ کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے اللہ اکبر میرے درباریوں، وزیروں، مشیروں، افتونی فی امری، مجھے اس کام میں مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی بھی کام کا جب فیصلہ کرتی ہوں اس وقت تک نہیں کرتی حتی تشہدون، جب تک پارلیمنٹ کا اجلاس پورا موجود نہ ہو، کورم پورا نہ ہو، جب تک پوری کابینہ نہ بیٹھی ہو. میں مشاورت کے ساتھ چلتی ہوں. اس کا مطلب ہے اس کی جو بادشاہت تھی مشاورت کے ساتھ چلتی تھی. اللہ اکبر. تو اس نے یہ بات کہی، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، یہ خط آیا میرے پاس. قالو، رن مرید جرنیل کہنے لگے، ملکہ عالیہ، نحن اولو قوہ، طاقت بڑی ہمارے پاس، اولو باس شدید، بڑا اسلحہ، بڑی فوج مضبوط ہمارے پاس، بے فکر رہیں، جنگجو لوگ ہیں، کٹنے مرنے والے لوگ ہیں. والامر الیک، لیکن فیصلہ تو ملکہ عالیہ آپ ہی نے کرنا ہے نا. فانظری ماذا تأمرین، آپ حکم دے کر تو دیکھیں، جو فیصلہ کریں گے ہم رن مرید حاضر ہیں. ہم نے سربراہ بنایا اس لیے آپ کو. اللہ، انہوں نے لڑنے مرنے کا اظہار تو کیا، لیکن آخر فیصلہ کیا کہا کہ آپ ہی نے فیصلہ کرنا ہے، فائنل آپ نے کرنا ہے، جو فائنل کرے. اب وہ جب قالت کہنے لگی، ان الملوک، دیکھو تھی بڑی سمجھدار، آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھی، آخر ایسے تو نہیں تھی نا، تھی بڑی سمجھدار. کہنے لگی کہ بے شک جو بادشاہ ہوتے ہیں، اذا دخلوا قریۃ، جب کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں، لشکر لے کر داخل ہوتے ہیں، افسدوها، قتل و غارت ہوتی ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے فوج لڑنے کے لیے آئی ہے، کو پروٹوکول تو نہیں دینا اس کو چائنا کے صدر کی طرح، اس کو وہ لڑنے کے لیے آئی ہے. تو اللہ اکبر جب وہ لڑے گی آ کر تو ظاہر بات ہے کھیت کھلیان خراب ہوں گے، مکان برباد ہوں گے، محلات اجڑ جائیں گے. وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور وہاں کے جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، شہروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، ملک اجاڑ دیے جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، انہوں نے بھی اسی طرح کرنا. اب میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے. جی ملکہ عالیہ فرمائیے، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں چیک کرنا چاہتی ہوں کہ وہ واقعی اللہ کا رسول اور نبی ہے یا دنیا دار بادشاہ. اس کے لیے میں نے یہ طریقہ، سمجھ آ تو تھی، یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ میرے ذہن میں یہ پروگرام ہے کہ میں تحفے تحائف بھیجتی ہوں اس کے پاس. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ جو میں خیر سگالی وقت بھیجتی ہوں تحفے تحائف دے کر، اب دیکھتی ہوں کہ وہ واپس آ کر کیا جواب دیتا ہے. اگر تو ہوا دنیا دار بادشاہ، تحفے تحائف لے کر وہ چپ ہو جائے گا، اس کا مطلب اس کو دنیا کا مال چاہیے، پھر اس سے لڑنا آسان ہو جائے گا.
اور اگر وہ تحفے طائف واپس کر دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا۔ اب اس نے خیر سگالی وقت روانہ کر دیا۔ تحفے طائف جس کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں، اس نے اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے حساب سے، ظاہر بات ہے ملکہ ہے، ہر طرح کا اس کو فراوانی ملی ہوئی تھی، اس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات جو کچھ بھی ہوگا، اللہ اکبر، اسرائیلی روایات میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ بہرحال قرآن نے ذکر نہیں کیا، حدیث میں نہیں ہے، تو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ اس کی گارنٹی کا نہیں ہے۔ اس نے بھیجا، فلما جاء سلیمان، اب وہ خیر سگالی وقت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، جا کر وہ خدمت میں تحفے تحائف پیش کیے۔ قال، سلیمان السلام فرمانے لگے، اتمدوننی بمال، تم مال کے ذریعے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ یہ ہدیہ تحفے تحائف رشوت کے طور پر لے کر آئے ہو؟ تمہارے کفر و شرک کو میں برداشت کر لوں اور مال لے کر چپ ہو جاؤں؟ نہ، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو تم مجھے دے رہے ہو اس سے بڑھ کر اللہ نے مجھے عطا کیا، بہتر عطا کیا۔ جنات کی فوج تھوڑی ہے، سمندروں سے غوطے لگا کر اللہ موتی نکال کر لا رہے ہیں، موگے لا رہے ہیں، اللہ اکبر، ہیرے جواہرات سونا چاندی جہاں جہاں اللہ وہ چن چن کر وہ لا رہے ہیں، اتنا کچھ مال عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو تم دے رہے ہو اس سے بہتر میرے پاس موجود ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، ان ہدیے تحفے تحائف اور رشوتوں سے تم خوش ہوتے ہو، میں نہیں لیتا۔ ارجع الیہم، اس وقت کے سردار کو، سفیر کو کہا کہ لے جاؤ واپس یہ تحفے تحائف، فلنأتینہم بجنود، ہم ضرور تمہارے پاس ایسے لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لہم بہا، جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اور ایک جن نہیں کافی ہے، ادھر تو جنوں کی فوج آ رہی ہے، پوری انسان ہیں، پرندے ہیں، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم تمہیں ضرور تمہارے یمن کے علاقے سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیں گے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، تم چھوٹے ہو کر رہو گے، اور ہمارا رہے گا، شاہ سلیمان نے کہا۔ چلے گئے وہ، اللہ اکبر۔ اب وہاں پر وہ پہنچے، انہوں نے جا کر بتایا کہ ملکہ عالیہ وہ تو اسی طرح سے ہدیہ تحفے تحائف واپس کر دی، اور وہاں پر ہم نے جو ان کی شان دیکھی، ظاہر بات ہے انہوں نے بھی دیکھے ہوں گے لشکر، جنات کے، انسانوں کے، پرندوں کے، وہ سارا کچھ جا کر بتایا۔ اب اس نے غور و فکر کیا، اس نے کہا اس کا مطلب ہے وہ کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، چلو میں اس سے بات چیت کرنے کے لیے خود جاتی ہوں۔ اس نے بلایا ہے نا، تو بجائے اس کے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے پہنچے، اب دوبارہ دھمکی آ گئی ہے، تو لہذا مجھے چاہیے میں خود جا کر جاتی ہوں، مذاکرات کرتی ہوں۔ اب وہ وہاں سے چلی ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اللہ اکبر، راستے میں وہ راستے میں ہی ہے، ادھر سلیمان علیہ السلام قال، فرمانے لگے، یا ایھا الملأ، اللہ اکبر، اے سردارو، سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا، اے درباریو، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت یمن 1500 میل دور یمن سے اس کا تخت لے کر آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، پہلے اس سے کہ وہ یہاں مسلمان ہو کر پہنچے، فرما بردارو، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون ہے جو تخت لے کر آتا ہے؟ اب ملکہ کا تخت ہے، ظاہر بات ہے کوئی چوک میں تو نہیں پڑا ہوگا، محل میں ہے، محل میں سیکورٹی گارڈ ہیں، باقاعدہ تالے ہیں، باقاعدہ سب کچھ ہے، اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، قیمتی چیز ہے، اس کا کتنا پروٹوکول اس کا ہوگا۔ جب آفیسر میس کے اندر آفیسر کا جو کھانا پکتا ہے، اس کھانے کی بڑی سیکورٹی ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، تو جو ملکہ عالیہ کا تخت ہے، اللہ اکبر، اتنا قیمتی، ملک کی آن ہے، ملک کی ناک ہے وہ، اللہ اس کی کس طرح سے حفاظت کی جا رہی ہو؟ تو کون ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت لے آئے؟ 1500 میل جائے، 1500 میل واپس آئے، 3000 میل کا سفر ہے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت بولا، بڑا 1.5 ڈول قد کاٹ طاقت والا، کیونکہ جن ان کی فوج میں شامل تھے، کہنے لگا، انا آتی کبھی، میں لے کر آتا ہوں وہ تخت، قبل ان تقوم من مقامک۔ سلیمان علیہ السلام، آپ کی یہ مجلس جب تک ختم نہیں ہوتی، ختم ہونے سے پہلے مثلا 2 گھنٹے یہ نشست باقی جاری رہے، 3 گھنٹے جاری رہے، اس نشست کے ختم ہونے سے پہلے میں آ جاؤں گا، یعنی دربار کا کام برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے کر آ جاتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ،
اور میں اس پر طاقت رکھتا ہوں کہ تخت اتنا 3000 میل کا سفر آنے جانے کا کر کے اس تخت کو لے آؤں. امین امانت دار ہوں, اس میں سے کوئی چیز کو چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا کہ کوئی ہیرا چھپا لوں, کوئی موتی اس میں سے نکال لوں, کوئی سونا اس میں سے اتار لوں, ایسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. امانت دار بھی ہوں اور طاقت والا بھی ہوں, میں یہ کام کر لیتا ہوں. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, قال الذی, کہنے لگا وہ شخص عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ کیا کہنے لگا؟ انا آتی کا بھی, میں لے آتا ہوں وہ تخت قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے, اتنی دیر میں لے آتا ہوں. اب یہ کون شخص تھا؟ بڑی بحثیں ہوئی مفسرین میں اس شخص کے بارے میں. کسی نے کہا آصف بن برخیہ وزیر اعظم تھا سلیمان علیہ السلام کا, تو اس نے اللہ اکبر یہ بات کہی, اس کے پاس کتاب کا علم یعنی اسم اعظم تھا, اسم اعظم کے زور پر اللہ اکبر وہ تخت لے کر آیا, اور یہ اس کی کرامت تھی. نہ یہ بات قرآن میں نہ حدیث میں. دوسرا کہا گیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ کی طرف سے کتاب نبی اور رسولوں پر لے کر آنے والے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کے بارے میں بھی اشارہ کوئی موجود نہیں ہے. تیسرا یہ کہ وہ کوئی صالح جن کا, عفریت تو شرارتی قسم کا جن تھا جس نے یہ بات کہی, لیکن یہ جو دوسرا تھا جس کے بعد کتاب کا علم تھا, یہ مومن نیک جن تھا, اور وہ لے کر آیا. اور جنات کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. کسی نے یہ کہا, کسی نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر وہ خود جو تھے ان کا معجزہ تھا اور وہ خود لے کر آئے. بریلی مسلک کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلی, ان کا ترجمہ کنز الایمان, بڑی حیرت ہوئی اس ترجمے اور تفسیر کو پڑھ کر, جس کی تفسیر مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے لکھی. اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم آصف بن برخیہ نے یہ بات کہی کہ میں وہ تخت پلک جھپکنے میں لے کر آتا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دل تھام کے سنیے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ تو وزیر اعظم کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ ابھی پہنچا دے گا. بریلی مسلک کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلی, ترجمہ کنز الایمان, تفسیر مولانا نعیم الدین مراد آبادی. اس آیت کے تحت سورۃ نمل 19واں پارہ, اس آیت کے تحت کہ وہ کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ کون تھا؟ آصف بن برخیہ وزیر اعظم. پلک جھپکنے میں آ جائے گا. کیسے آئے گا؟ وہ مشورہ دیتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے دعا کرے, اللہ ابھی, اللہ کے پاس تو طاقت ہے. اللہ اکبر. مفتی اللہ بخش رحمت اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے, ملتان کی فضا میں جنہوں نے توحید و سنت کی آواز بلند کی. اللہ اکبر. انہوں نے اس بات کی جو تفسیر کی, اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات فرمائی کہ عفریت جن کہتا ہے میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے کر آتا ہوں, اور دوسرے شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہتا ہے پلک جھپکنے میں لاتا ہوں. ابھی سلیمان علیہ السلام نے کسی کو آرڈر نہیں کیا. کیوں؟ ڈسپلن ہے نا. جب ایک ہائر اتھارٹی موجود ہو کسی مجلس میں اور اپنے کسی جونیئر کو کسی کام کے بارے میں کہے, اب مشورہ ہو رہا ہے کون یہ کام کرتا ہے, ایک کہتا ہے میں اتنی دیر میں, ایک کہتا ہے اتنی دیر میں, اتنی دیر میں. کیا آپ نے کسی کو اجازت دی؟ اس کو جس نے کہا کہ مجھے پلک جھپکنے میں لے کر آتا ہوں, اس کو کہا کہ اچھا لے کر آ, کیونکہ آرڈر کے بغیر تو کوئی نہیں جائے گا, ڈسپلن ہے نا. نہ ہی عفریت کو کہا اتنی دیر میں لے کر آ. تو مفتی اعلی بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ کون لائے کون نہ لائے, کہ وہاں پر اللہ فلما رآہ مستقرا عنده, سلیمان علیہ السلام نے دیکھا وہ انہیں کے پاس موجود تھا. کون لایا؟ مفتی اعلی بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ھذا من فضل ربی, سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. نہ عفریت جن لایا, نہ کتاب کا علم رکھنے والا لایا. کون لایا؟ یہ میرا رب لے کر آیا. ورنہ جو لایا تھا اس کا شکریہ ادا کرتے نا. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے اس کا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں, وہ تو شکر ادا کرنا جانتے ہیں. نعم العبد انہ اواب, کہا اللہ تعالیٰ میرا بڑا اچھا بندہ تھا, مجھ سے میری طرف رجوع کرنے والا تھا. تو آرڈر کیوں کسی کو نہیں کیا؟ اللہ اکبر. کیوں خالد صاحب ہائر اتھارٹی موجود ہو, آرڈر کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے؟
جونیئر، جب تک آرڈر نہ ہو کہ کس کو ہے، تو اللہ کا کام ہے، اس لیے انہوں نے فوراً اللہ کا شکر، یہ میرے رب کا فضل ہے، کیوں؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، جہاں اور نعمتیں اس رب نے مجھے عطا کی ہیں وہاں وہ رب چاہتا ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ومن شکر، جس شخص نے شکر کیا رب کا، فانما یشکر لنفسی، رب کو اس کے شکر کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے شکر کا اس انسان کو خود فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ومن کفر، جس نے انکار کر دیا، فإن ربی غنی کریم، میرا رب بڑا بے پرواہ ہے، کوئی اس رب کا شکر ادا نہیں کرتا تو رب کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ بے پرواہ ہے، سارے کافر ہو جاؤ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کریم بڑا عزت والا ہے، اس کی عزت پھر بھی برقرار و بحال ہے۔ تو یہ سارے الفاظ کرینہ ہیں اس بات کا، واضح کرینہ ہے کہ وہ تخت کون لایا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود لایا، اور اللہ کون کہے فیکون، یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تخت پہنچ گیا، قال نکروا لها عرشها، حکم دیا اس کے اندر تھوڑی تبدیلی کر دو، ادھر کا ہیرا ادھر کا پکڑ کے ادھر تھوڑا سا ایسے تھوڑی سی کوئی ایک پر وغیرہ کو تبدیل کر دو، اس طرح سے ننظر، تاکہ ہم دیکھیں وہ ملکہ جو آئے گی یہاں پر، اتہدی ام تکون من الذین لا یہتدون، وہ اس تخت کو پہچانے گی یا اس کے بارے میں اجنبی بن جائے گی تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے بارے میں۔ میں ذرا اس کے عقل کا بھی امتحان لینا چاہتا ہوں، وہ جو ملکہ بنی ہے پتہ چلے کتنی عقل مند۔ فلما جاءت، جب وہ آ گئی، قیل اہٰذا عرش، سلمان السلام نے خود پوچھا کیا یہ تیرا تخت ہے؟ اللہ بتا یہ تیرا تخت ہے؟ قالت، کہنے لگی، اب دیکھا تخت تو میرے والا لگتا ہے، جب تبدیلی دیکھتی ہے نہیں میرے تخت میں تو یہ تبدیلی نہیں تھی۔ اب وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی، اس نے جواب ایسا دیا جو پاس مارکنگ تک پہنچ گیا۔ کیا کہا؟ کأنہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے، لگتا اسی طرح ہے، نہ اس کا انکار کیا کہ میرا نہیں، نہ یہ کہا کہ یہ میرا ہی ہے، بات ایسے کی لگتا اسی کی طرح ہے، یعنی 50-50 چانس ہے۔ سلیمان علیہ السلام پہچان گئے واقعی عقل مند ہو رہے ہیں، اتنی سی تبدیلی بھی، چونکہ اتنا سفر فاصلہ کہاں، اس کا محل تھے 1500 میل کا فاصلہ، کیسے پہنچ گیا؟ لیکن عورت عقل مند ہے، آخر آکسفورڈ کی پڑھی تھی۔ فلم اللہ اکبر وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اب سلمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کہ جب اس تخت کے بارے میں پوچھا، کہنے لگی گویا اسی طرح ہے، تو اب وہ خود کہنے لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، من قبلها، اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، پرندے کا آنا، خط ڈالنا، ادب کے ساتھ سائڈ پر کھڑا ہو جانا، خط کے الفاظ، پھر ہدیہ تحفہ طائب بھیجنا، پھر ان کو واپس کر دینا اور پھر دھمکی دینا، ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ واقعی آپ کو ایک منفرد شخصیت ہے، آپ دنیا دار بادشاہ نہیں ہیں، لہذا میں اس لیے فرما بردار ہو کر آ گئی ہوں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ رب العزت کے سوا، اللہ اکبر، جو وہ عبادت کرتی تھی وہ کس چیز نے روک رکھا تھا؟ اللہ کے سوا وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ توحید کے عقیدے پر نہیں تھی۔ قوم میں اس نے آنکھ کھولی، وہ قوم کیا تھی؟ انہا کانت من قوم کافرین، وہ کافر قوم میں پلی بڑی تھی، اسی وجہ سے اس کا عقیدہ نظریہ وہی تھا، لیکن اس کا عقل و شعور اس کو عقیدے کی طرف نہ لایا اب تک۔ لیکن اب اس نے جب یہ بات دیکھی، اللہ اکبر، تو وہ حیران ہوئی، لیکن اس نے سمجھا شاید یہ سلیمان علیہ السلام کا کمال ہے۔ لیکن اس بات کو ختم کرنے کے لیے قیل لها ادخل الصرح، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آئے محل میں چلے، ظاہر بات ہے مہمان آئے اتنا دور سے، اور ملک کی حکمران ہے، پروٹوکول ہے اس کا کہ بٹھانا ہے نا، وہ تھلے پر یا کہیں بینچ پر تو نہیں بٹھائیں گے، آئے محل کے اندر چلیں۔ جب محل میں لے گئے، اللہ اکبر، فلما رأته حسبته لجا، محل تھا ایسا شیشے کا، اللہ اکبر، جڑا ہوا، یعنی جس طرح شیش محل ہے، اتنا شفاف شیشہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی تھی، اور جنات تعمیرات کرتے تھے، اتنا شفاف شیشہ۔ اب دور سے جب دیکھیں آپ ریت کو یا پلین سڑک کو، موٹر وے کو دن کے وقت، تو ایسے لگے گا جیسے پانی ہے وہاں پر، حالانکہ پانی نہیں ہوتا۔ تو اتنا شیشے کا شفاف فرش تھا، وہ محل تھا پورا شیشے کا بنا ہوا، اللہ اکبر، کہ اس کو ایسے لگا جس طرح کے نیچے پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے،
اب اس نے کیا کیا؟ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کیا، جس طرح کے پانی میں اترنے کے لیے آدمی پائچے اونچے کر لیتا ہے. قَالَ، فوراً روکا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ، یہ ایک ایسا محل ہے جس کے اندر شیشہ جڑا ہوا، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے سارا. اللہ اکبر. قالت، اب وہ عقل مند عورت کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے بڑا ظلم کیا. اب اس کو عقیدہ سمجھ آیا کہ جس طرح اس شیشے کی ظاہری چمک دمک سے مجھے ایسے لگا پانی ہے، میں نے دھوکہ کھایا، اسی طرح سے سورج کی چمک دمک کو دیکھ کر مجھے لگا کہ یہی شاید رب ہے، یہ بھی میں نے دھوکہ کھایا. واقعی جو سلیمان علیہ السلام جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ کھڑی دعوت ہے. اب وہ کہنے لگی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا شرک کر کے. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اس جہانوں کے رب اللہ رب العزت کی فرما بردار ہوتی ہوں. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر. اور اپنا کفریہ شرکیہ دین اس نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اور شاہ سلمان کی بات کو اس نے مان لیا. تو یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ رب العزت نے حکومت دی تو سلمان علیہ السلام نے اس کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے استعمال کیا. اور اس طرح سے جہادی لشکر ان کے تیار ہوتے تھے. اللہ سے دعا اللہ وسلم کو بھی بتا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ.